مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام. میں ڈائسز آف کراچی چرچ آف پاکستان. اس وقت ہم کراچی میں بیٹھے ہیں اور مناظرہ شروع ہونے والا. میرے ساتھ ہیں سمسن جان صاحب جو مجھے اسسٹ کریں گے اور میرے مد مقابل ابو القائد صاحب اور ان کے معاون عدنان خالد سلیم صاحب. ہمارا آج کا ٹاپک ہے ارکان اسلام. ویسے تو یہ ٹاپک رکھا گیا تھا لیکن موصوف ابو القائد صاحب نے یہ کہا کہ ہم صرف ایک رکن پر کر دیتے ہیں. وہ ہم نے سلیکٹ کیا رکن حج. آج اس پہ ہماری بات ہوگی. تو آپ کی اجازت سے اگر جان کی مان ہو تو کچھ سوالات پوچھیں. جی نحمد و صلی اللہ رسول کریم اما بعد. والد صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے سوالات کریں لیکن بڑا فروغ جو ہے جو ثابت کرنی تھی وہ مجھے لگ رہی ہے. یعنی ہم نے اس کو اتنا زیادہ محدود اس لیے کیا ہے تاکہ آپ بات کرنے میں آپ کو آسانی ہے جو بھی آپ کے اعتراضات ہیں. اگر آپ مجھے 5 منٹ کا ٹائم دیں گے تو 5 منٹ میں 7 منٹ میں 6 منٹ میں 2 منٹ میں اپنا مقدمہ آپ کو اگر عرض کر دوں کہ ہم کس طریقے سے کعبہ مکرمہ کی ہم جو ہے وضاحت کرتے ہیں, ہم کس طرح اس کو پورو کرتے ہیں یا ہمارے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے, تو اگر آپ یہ کہیں تو میں آپ کو اپنی وضاحت پیش کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ میری وضاحت سے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ 5 منٹ آپ کو میں دیتا ہوں, میں 5 منٹ میں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس مقدمے کے اوپر اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو آپ کیجیے گا. اور آپ میرے لیے بہت زیادہ مطمئن. اگر آپ کے مقدموں سے میں مطمئن ہو سکتا تھا تو یہ تو میں سالوں سے سن رہا ہوں. ہر سال جب عید آتی ہے تو سارے چینل یہی بتاتے ہیں. ہم نے جو فارمیٹ طے کیا وہ یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں. ہر سوال جب آپ اس کا جواب دیں گے ودن 3 منٹس آپ نے جواب دینا. کوئی ایک آدھ ایسا سوال آ جائے جس پہ آپ سمجھیں کہ 3 منٹ پہ آپ کی تسلی نہیں تو آپ 5 منٹ بھی دے سکتے. ٹھیک ہے, لیکن لگاتار ایسا نہیں ہوتا. تو میں سوالات پوچھوں گا, آپ جواب دیں. تو اگر آپ مجھے سیٹسفائی کر پائے کہتا ہوں آپ کے لیے تعلیم جاری کریں. میرا آپ سے پہلا سوال ہے ارکان حج پہ ہم بات کر رہے ہیں چونکہ عید الاضحیٰ کا بھی حج کے ساتھ تعلق ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید نے عید الاضحیٰ منانے کا کہیں حکم تھا اور کس وجہ سے؟ بہت شکریہ والد صاحب, آپ نے سوال کیا کہ عید الاضحیٰ منانے کا حکم کیا قرآن مجید میں ہے. دیکھیں اور کس وجہ سے؟ دیکھیں آپ ایم اے اسلامیات ہیں, آپ نے ماشاء اللہ اسلامیات میں ایم اے کیا ہے اور پاکستان میں رہ کر آپ نے کیا ہے اسلامک ہسٹری میں بھی. تو آپ نے ایم اے اسلامیات کے لیے آپ کے سی ٹی اے کے ممبر ہیں سمسن جان صاحب, ان کی کتاب ہے فقہ حدیث. انہوں نے صرف قرآن مجید سے حوالے نہیں دیے اس میں. اگر ہمارے لیے صرف قرآن مجید حجت ہوتا تو یہ فقہ حدیث کتاب کے اندر بخاری مسلم کو بھی کوٹ کر رہے ہیں, تاریخ کو بھی کوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو عید الاضحیٰ منانے کا حکم جو ہے ہمارے پاس سنت سے موجود ہے. قرآن مجید کی آیات اس بارے میں لیکن واضح آیات نہیں ہے, لیکن ان سے اشارہ تک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عید الاضحیٰ منانے کا حکم قرآن مجید میں ملتا ہے ہمیں. اور پیغمبر اسلام علیہ السلام نے عید الاضحیٰ منائی ہے, سنت سے ہمیں اس کا حکم ملتا ہے. اور یہ ہمارا ایک جو آپ کا سوال ہے, یہ سوال اتنا خوبصورت سوال ہے کہ وہ عید منائی کس لیے جاتی ہے. کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اچھا آپ نے سرنگی صاحب نے ایک ڈبیٹ کی تھی, اس ڈبیٹ پہ آپ نے بار بار کہا تھا کہ جی اسلام اس بات کا مدعی ہے اور آپ دلائل جو قرآن سے لے کر آ رہے ہیں. آپ مجھے بائبل سے ہی بات ثابت کریں. اگرچہ بائبل ہمارے لیے حجت نہیں ہے, لیکن میں پھر آپ کو سنوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی قرآن کے نزول سے پہلے یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو ہے عرب منایا کرتے تھے, اور آج تک وہاں پر قربانی انہی کے نام سے منائی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ جو ہمارا ٹاپک ہے کہ عید الاضحیٰ وہاں پر کیوں منائی جاتی ہے, کیا وجوہات ہے اس کی, تو وہ اس کی وجہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ تو اپنے اکلوتے کی قربانی کرنا.
اور اکلوتا جو ہے عزر بائبل جو ہے اسماعیل علیہ السلام ملتے ہیں، اور کوئی اور ان کی موجودگی میں اکلوتا یا پہلوتا نہیں بنتا ہے. لہٰذا مسلمان جو ہے ان کی یادگار کے طور پر جو ہے عید الاضحیٰ مناتے ہیں. یہ میرے آپ کو سوال ہو جاتی ہے. آپ کے جواب سے جو میں سمجھا وہ یہ سمجھا ہوں کہ آپ عید الاضحیٰ بائبل سے ثابت ہے اس وجہ سے بنا رہے ہیں. یہ آپ کو دوسرا سوال ہے. پہلا سوال اسی کا میں نے جو آپ نے بیان کیا اس سے تو مجھے یہ لگا کہ آپ بائبل کی وجہ سے بنا رہے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ آپ یہ عید منائیں. سر میں نے دیکھیں بات پتہ کیا ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے، میں نے آپ کو اس کا آپ کو یہ آپ قرآن مجید پر اصرار کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں بھائی، نہیں آپ عید مناتے ہیں. قرآن مجید پر سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف قرآن مجید پر آپ اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہماری آپ نے اسلامیات میں نہیں کیا. ہماری اصول فقہ کی کتاب ہے اصول شاشی، اور اصول فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے 4 طرح کے زندہ ہیں. ٹھیک ہے، 4 طرح کے ہمارے زندہ ہیں جن سے ہم استدلال کرتے ہیں: قرآن، سنہ، اجماع اور قیاس. تو یار آپ سمپل کہہ دیں کہ قرآن کو ایک سائڈ پہ نہیں، کر قرآن کے مجید باقی 4 چیزیں آپ نے سر بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اصرار کیا فرمایا کہ مجھے قرآن مجید سے دیں. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ مجھے اسلام سے اس کا پروف دیں تو میں آپ کو سنہ کو بھی لے کے آتا، قرآن کو بھی لے کے آتا. چلیں، کیا مجھے یہ حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے سوال پوچھوں؟ یہ سوال بھی مجھے آپ ہی بنا دے گا. سورہ حج ہے، اس کی 22 نمبر سورہ، اس کی 34 نمبر آیا میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا. ہر امت کو ہم نے منسک بنایا، قربانی کی جگہ ہم نے مقرر کی. یذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں اس پر اللہ رب العزت دیا بہیمۃ الانعام میں سے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہر امت کا ہم نے ایک منصب مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا اسلام ہے، اس کی جگہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے. اس میں نام تو حضرت اسماعیل کا نام نا، حضرت ابراہیم کا، تو یہ آپ نے حوالہ کون سا دے دیا. مجھے میں کلیئر بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ سب سے بڑی آپ کی عید ہے، تو کیا عید کا لفظ موجود ہے جہاں پر اس فنکشن کا ذکر ہے کہ یہ منایا؟ سر آپ کو قرآن مجید سے والا چاہیے، قرآن مجید سے چاہیے، سنت سے چلے گا؟ نہیں، قرآن مجید سے نہیں. دیکھیں کیمرہ دکھا رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ پادری سیمسن جون صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس CDA کے ممبر ہیں گے، پادری صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں گے. انہوں نے اس کتاب میں صرف قرآن مجید سے استدلال نہیں کیا ہے. اب پادری شریف صاحب اگر قرآنسٹ بنے رہیں گے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ ہمیں اسلامیات میں ہمارے 4 طرح کے استدلال ہیں جن سے ہم استدلال کرتے ہیں: قرآن، سنہ، اجماع امت اور قیاس. عید کا لفظ ہے اس میں کے لیے قرآن مجید میں عید کا لفظ ہے کہ میں آپ کو آپ کو قرآن مجید پر اصرار کس لیے فرما رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے رائٹر نے یہاں پر صرف قرآن مجید سے استدلال نہیں کیا ذبی کون میں، وہ بخاری کو بھی لے کر آیا، وہ مسلم کو بھی لے کر آیا، وہ جہاں بھر کی جو ہے نا روایتیں اس کتاب میں لے کر آیا. وہاں پر آپ مسلم کا بیٹا آپ سے نا خالی قرآن مجید سے استدلال کرتا، وہاں پر آپ نہیں کرنا انہیں آپ کہتے ہیں بیٹا اصل جو سورس ہے وہ قرآن مجید ہے، آپ وہاں سے استدلال لے کر آئے. تو ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں. عقل کے بھی خلاف ہے کہ صرف قرآن مجید سے آپ جو ہے استدلال کو کہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، مائنڈ نہیں کرتا، آپ سمپل کہہ دیں کہ قرآن مجید میں عید ایسی کوئی عید نہیں ہے. چل اگلا عوام کو بتانا نا، ان کا فائدہ ہو جائے کہ دیکھیں نا سر ساتھ میں عوام کے حساب سے ساتھ میں عوام کو سر آپ یہ بھی بتائیے نا کہ ہمارا جو سورس ہے وہ 4 طرح کے. آپ کا جواب ہے، آپ کا جواب ہے. میرا دوسرا سوال آپ سے تھوڑے آسان سا سوال ہے، بڑے آسان یہ سوال کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہمارا مناظرہ سیمسن جان کی کتاب پہ نہیں ہے. ابھی آپ انکار بھی کر کے میں نے انکار نہیں کیا. تھوڑا سا مزہ ہے ایک بات جی جی یعنی کہ جو باتیں وہ صاحب جانتے ہیں آپ نہیں جانتے. یہ حقیقت اسلام کی حقیقت کو سیمسن جان صاحب جانتے ہیں آپ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ جواب سے طے ہو گیا. ہاں ہم کے جواب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم باقی بہت سوالات چھوڑ دیں، صرف کتاب کا. سر آپ اسلام کی سمجھ لیں کہ اسلام کو آپ نے سمجھنا کس طرح میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا چلے جی، یہ بتائیں کہ حج کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے وہ حضرت
اسماعیل سے کنفلکٹ کرتے ہیں یا حضرت اسحاق؟ اور آپ نے وجہ بھی اسحاق سے منسلک کرتے ہیں یا حضرت اسماعیل سے؟ سر پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے، یہ میں مجھے 2 سے 3 منٹ آپ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم کو سینہ چھوڑا کر کے بولتے ہیں کہ عزل قرآن، عزل سنہ اور جو قربانیاں آج تک چلتی ہوئی آئی ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام سے منسوب ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عرب کے اندر جو دین موجود ہے، جو محمد رسول اللہ جس دین کو لے کر آئے وہ اسماعیلی دین تھا، ٹھیک ہے؟ اس کا اسحاق سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ یہ جتنی بھی روایات ہیں یہاں پر جو عرب کے اندر پائی جاتی ہیں یہ ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام بواسطہ اسماعیل علیہ السلام بواسطہ ابراہیم علیہ السلام اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی روایت کو لے کر آ گئے، ٹھیک ہے؟ اور خود بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اکلوتا بیٹا اس کی تم نے قربانی کرنی ہے، موریا پر جاتا ہے۔ تو بائبل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنی ہے جو پہلوٹا کی ہے، تو پہلوٹے کی قربانی جو ہے وہ خدا نے جو آدم سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک پہلوٹے کی قربانی کو اس نے مانگا ہے گا، اور خود بائبل کی روح سے نص دلالت کرتے ہیں کہ اکلوتے کی قربانی کرنی ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام سے آپ جانتے ہیں 14 سال جو ذات سے پڑھیں گے، تو 14 سال اسماعیل علیہ السلام کو حلالی فرزند ہے، ٹھیک ہے؟ اس کتاب میں میری بات سنیں، سی ڈی اے کے جو چیئرمین ہے نا، میں آپ کو بتاؤں اس کتاب میں سیمسن جون بھائی نے اپنے جو کینے کا اظہار فرمایا ہے گا، کینہ لفظ کہوں یا بوجھ کہتے ہیں جو زبان سے نکلتا ہے، کینہ کہتے دل میں چھپی ہوئی دشمنی ہوتی ہے۔ اس کتاب میں سیمسن جون بھائی نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ذریت کے بارے میں جو کینے کا اظہار فرمایا ہے وہ بغض اسلام پر صاف دلالت کرتا ہے۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ اسماعیل جو تھا نا وہ ابراہیم کی نسل سے نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اسماعیل جو تھا اس کو وہاں سے آگ کر دیا گیا، گھر سے نکال دیا گیا، سارا نے گھر سے نکال دیا، لہٰذا وہ ابراہیم کی نسل سے نکل گیا۔ پھر وہ بار بار یہاں پر کہتے ہیں کہ اسماعیل جو تھا ابراہیم کی اولاد نہیں تھا، بلکہ کس کی اولاد تھا؟ وہ سارا کی لونڈی کی اولاد تھا۔ چلیے حضرت حاجرہ کا سارا کی لونڈی حاجرہ کا بیٹا اسماعیل تھا، ابراہیم کا بیٹا نہیں تھا۔ یہ آپ کے مصنف نے بات لکھی اپنی کتاب کے اندر۔ سوال سر آپ بات کو سمجھیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اسماعیل کو مانتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم اسماعیل کی قربانی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یہ پروف ہے کہ بائبل کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں اور روایت کی روشنی میں جو ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہم تک پہنچائے گا، اسماعیل علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچائے گا، اور جس کے داعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس کی روشنی میں ہم اسماعیل کو ذبیح مانتے ہیں، یعنی جسے قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ابراہیم کہا تھا کہ تم اپنے اکلوتے کو لے کے موریا کے ملک میں جا۔ یہ کہاں لکھا؟ بائبل میں۔ یار آپ یہ طے کریں سولنگی کی ڈیبیٹ میں آپ نے کہا تھا سولنگی بھائی میرے ساتھ بیٹھے رہیں گے، میرے سینئر بھی، انہوں نے اپنی ڈیبیٹ میں آپ کو حوالہ دیا، تو آپ نے وہاں پر کیا کہا تھا ڈیبیٹ میں؟ یوٹیوب پر آپ کی ڈیبیٹ موجود ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یار تم قرآن سے حوالے پیش کر رہے ہو، یہ تو وہی والی بات ہو گئی جی آپ کا دلیل کیا ہے؟ جی دلیل کیا ہے؟ میری قرآن مجید ہے۔ آپ مجھے بائبل سے حوالے میں بات کو مانوں گا، اب میں آپ کو بائبل لا کے پڑھا رہا ہوں کہ جی آپ بائبل پڑھیں، ہم آپ کو بائبل پڑھاتے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ بائبل سے حوالہ دے رہے ہو۔ میری بات سنو نا، یہ اسلام سے متعلق ہے، رکن حج کے متعلق ہماری بات ہوگی سر۔ رکن حج سے یہ اسلام سے متعلق ڈیبیٹ ہے، آپ مجھے بائبل سے حوالے دے رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہم تو بائبل کو مانیں، میرا ایمان تو پھر اور تازہ ہو گیا، فائدہ کیا ہوا؟ میں آپ کو پھر عرض کروں، آپ نے اپنی ڈیبیٹ میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی سولنگی بھائی کو کہ یار آپ اپنا حج جو ہے نا حج وہاں پر یہ آپ مجھے بائبل سے نکل لیتے ہیں، کہا تھا آپ نے یہ بات؟ آپ اپنا حج سنیں، آج ہمارا موضوع نہ آج آپ سیمسن جون ہے نہ عدنان سر، میں تو اپنا مرضی کا یہ ہماری معاملت کر رہے ہیں سر۔ میرا سوال یہ ہے آپ کی بات کہ کر رہا ہوں، آپ نے اس ڈیبیٹ میں یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی کہ جی آپ مجھے حج جو ہے وہ بائبل سے نکال کر دکھائیں، آپ اسماعیل کی قربانی میں بائبل سے نکال کر دکھائیں، کہا تھا آپ نے کہا تھا قرآن میرے لیے حجت نہیں ہے، میرے لیے بائبل حجت ہے، میں آپ کو وہاں سے دلیل لے کر آؤں، پھر بھاگ رہے ہیں مجھے قرآن سے دلیل لا کر دیں۔ میں آپ کی آسانی کر رہا ہوں، آپ کی آسانی کر رہا ہوں کہ اگر میں بائبل مقدس سے اسماعیل کا فرزند ابراہیم ہونا ثابت کر دوں، اور آپ نے اس بات کو آپ مانتے ہیں، اس بات کو اس ڈیبیٹ میں آپ نے کہا تھا کہ اسماعیل سے کوئی ساڑھ بوجھ نہیں ہے، وہ تو آپ بھی کہہ رہے ہو کہ آپ کے رائٹر نے بات لکھی کہ اسماعیل جو ہے نا، یہ میں ایک منٹ نا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیمسن بھائی نے یہ بات لکھی اپنی کتاب میں کہ جی ہم اسماعیل کو ذریت ابراہیم سے نہیں مانتے،
اظہار کے بعد جو ہے ابراہیم کا اس نسل سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے گا. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا کی لونڈی ہاجرہ کا بیٹا تھا, وہ ابراہیم کا بیٹا نہیں تھا. ٹھیک ہے, میں بیان کروں کہ وہ بیٹے والی بات کیا ہے. وہ بات یہ ہے کہ یہ پرومس سن نہیں ہے, وعدے کا فرزند نہیں ہے. اور رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ نسل وہ گرے جاتے ہیں جو وعدے کے فرزند. وہ یہ بات ہے, وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ حضرت اسماعیل کی وجہ سے یہ عید مناتے ہیں یا حضرت اسحاق کی؟ اسماعیل کی وجہ سے انڈرسٹوڈ ہے, اسماعیل کی وجہ سے قرآن مجید سے حوالہ دیں. اچھا یہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ماضی صاحب, گھوم پھر کے میں نے آپ کو اسی پہ کہا ہے کہ آپ 10 منٹ اس پر لگا رہے ہیں میرے ساتھ. میں آپ کو عرض کر دوں, ڈیبیٹ بعد میں کیجیے گا. آپ نے ایم ایس نامیات کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایم ایس نامیات میں صرف قرآن مجید پر پڑھا رہی تھی, آپ نے وہاں سے مجھے پتا ہے باقی جگہوں پہ ہے. آپ نے پھر آپ تو یار میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتا سنت رسول سے ثابت ہے, ٹھیک ہے, حدیث سے ثابت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید ہم تو آپ کو اس استدلال کے اندر ابراہیم کی روایت پہ لا کر دیں گے. وہ تو قرآن مجید میں نہیں ہے نا, ابراہیم کی روایت ہے جس کے امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم تو آپ کو وہاں سے استدلال لا کر دیں گے. یار میرا تو سوال ہے کہ قرآن مجید سے آپ بتا دیں کہ کس کی یاد میں عید مناتے ہیں. بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں یہ تو ایک مطلب آپ مجھ سے ایسا سوال, یہ دین کلچر کی وجہ سے نہیں, کلچر میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی جو روایت تھی, اسماعیل علیہ السلام کی روایت تھی, عرب میں پہلے چل رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کو آگے پیش کیا جہاں غلطی تھی ان کی اصلاح کیا. میں ریفریز کر دوں آپ کو. اچھا, اور پھر کلچر کی وجہ سے منائی جاتی ہے, یہ کہہ رہے ہیں روایت اور کلچر کی. اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی تھی یہ شروع سے چلتی بھی آئی تھی ان کے نام سے, ٹھیک ہے, ان کے نام سے چلتی بھی آئی تھی. اس کے اوپر قرآن مجید, فرقان حمید, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد آج تک مسلمانوں کا اس پر تواتر چلتا ہوا رہا ہے کہ قربانی جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی ہے. یار قرآن سے بھی حوالہ دے دے, اتنا کچھ آپ نے بتا دیا. قرآن مجید خاموش ہے اس کے بارے میں, اس بارے میں کہ اسماعیل علیہ السلام کا جی سر قرآن مجید تو یہ بھی نہیں بتاتا کہ نبی کون تھا, اسماعیل کا اعزاز تھا. خاموش ہے نا. جی اس کی وجوہات ہے نا, اس کی وجوہات ہے, وہ ہم کے بھی دماغ مبارک میں نہیں آئے گی, اس کی وجوہات دیں گے. دماغ مبارک, چلے میں بتاتا ہوں دیکھیں, اگر اس دور میں قرآن مجید نام کا ذکر کرتا کہ اسماعیل جو ہے اس کو ذبح کے لیے پیش کیا گیا تھا, اگر ٹھیک, اور یہود کے دماغ میں کیا تھا, یہود کے دماغ میں کیا تھا کہ اظہار کو پیش کیا گیا, ایک نئی بحث چھڑی آتی, ٹھیک ہے, ایک نئی بحث چھڑی آتی. اس لیے قرآن مجید میں نام کی صراحت وہاں پر نہیں کی گئی, لیکن دلائل اگر کی ہو جی کرائم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت. اب آپ بھاگیں قرآن سے بات, میں قرآن ہی کی بات کر رہا ہوں. ہاں نہیں, قرآن مجید کے نص لے کر آئے نام کے اوپر آپ نے. نص کا مطلب نص تو بیوقوف کے لیے ہوتی ہے, جس کو عقل نہ ہو نا اس کو کلیئر لکھنا, اس کو کلیئر سمجھانا پڑتا ہے. بے علما سمجھدار آدمی کے لیے اشارہ تھا. اچھا آپ کیا چاہ رہے ہیں, مجھے آپ بتائیں. اب میں آپ کو اسماعیل جو ہے وہ قرآن مجید سے نکال کے دکھاؤں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں دکھاتا ہوں آپ کو کیا اظہار, کیا میں بتا دیتا قرآن مجید سے. جی نہیں, بائبل مقدس آپ کی حجت نہیں ہے. حجت ہے میرے لیے تو ہے. میں آپ کو بائبل مقدس سے یہ بات بتاؤں گا کہ اسحاق علیہ السلام ذبیحہ نہیں, اسماعیل ذبیحہ ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں. نام ثابت ہوا تو پھر کیا نہیں ثابت ہو رہی ہے. سر میرا کام آپ کو ثابت کرنا, میں آپ کے کنفرٹنگ ثابت کریں. لیکن یہ سوال سے علاوہ 5 منٹ لے لیتے, اس میں آپ بتائیں, میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. کیا کہ بائبل سے نہیں, سوال کے علاوہ نہیں. دیکھیں سر میری بات سنیں, آپ 2 منٹ کلام کریں, جو آپ کو من چاہے کلام کریں. 2 منٹ میں کلام کروں گا. نہیں, آپ بتا دیں, میری رہنمائی کر دیں, کیونکہ واقعی اگر بائبل میں پتہ چلے کہ حضرت اسماعیل ہے تو ہم اس کی کریکشن کر لیں گے. آپ بتائیں نا. میں آپ کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ کو پھر دوبارہ اپنی بات آرگومنٹ اپنا دوبارہ پیش کر دوں. اللہ رب العزت نے یا خدا نے, آپ کو اللہ کو بھی اعتراض ہوگا نا, اس لیے چلے خدا نے ابراہیم کو کہا تھا کہ تم موریا کے ملک میں جا اور اکلوتے کی قربانی کر. وہاں پر اسحاق کا نام اگر جو وہاں متن میں مذکور ہے, لیکن خدا نے وہاں پر یہ کہا تھا اکلوتے کی قربانی کر. اور اسماعیل وہاں پر موجود حیات تھے اس وقت. وہ کہتے ہیں یار, جی ہاں, اسماعیل علیہ السلام باقاعدہ حیات اس وقت موجود تھے.
ٹھیک ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ لکھا گیا اپنے اکلوتے کی قربانی، اکلوتے کا لفظ موجود ہے، اور یہ آیت دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ اسماعیل علیہ السلام 14 سال تک بلا شدت غیر، تقریباً 13-14 سال تک جو ہے وہ اکلوتے فرزند تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے اور پھر بائبل مقدس کی دیگر نصوص سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم سے لے کر موسیٰ نبی تک پہلوٹے کی قربانی مرغوب تھی، خدا کو پسندیدہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اسماعیل جو پہلوٹے تھے، پہلے فرزند تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہاں پر یہ کہا کہ موریا کے ملک میں جا کر آپ نے قربانی کرنی ہے، اور ہمارے نزدیک جو موریا ہے وہ ان صفا و مروہ تھا من شعائر اللہ۔ آپ کے نزدیک تو موریا جو ہے وہ کیا ہے، ایک خود آپ کو اس کے بارے میں وضاحت نہیں ہے کہ یہ موریا جگہ کون سی ہے گی، جبکہ ہمارے نزدیک وہ بالکل واضح جگہ ہے۔ کون سی موریا کی جگہ؟ ان صفا و مروہ من شعائر اللہ۔ قرآن کہتا ہے صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے، یعنی بالکل جانی پہچانی جگہوں میں سے ہیں، جبکہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ موریا کا جو پہاڑ ہے وہ کیا ہے گا، متشابہ ہے گا۔ آپ کے 2 تواریخ کے مصنف سے پہلے کسی بھی ببلیکل رائٹر کو، بائبل مقدس کے مصنف کو موریا پہاڑ کے جگہ کا تعین نہیں تھا، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور پھر وہاں پر عرب جو تھے وہ شروع سے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی وہاں کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور اسلام نے کہاں پر آپ کو پتہ ہے جہاں پر قربانی کی جاتی ہے، جہاں پر حج کے اندر قربانی کی جاتی ہے وہ جگہ مینا کا مقام، جی جی، جہاں پر قربانی کی جاتی ہے مینا کا سر دیکھیں بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ موریا کے ملک میں جا، وہاں پر میں تو یہ جگہ بتاؤں گا، آپ کو وہ جگہ معلوم نہیں ہے کون سی جگہ ہے، آپ مجھے اسپیسیفک بتا دیں وہ جگہ ہے، تصور بھائی فلاں جگہ ہے، آپ مجھے متعین کر دیں، تو ہم آپ کو متعین کر بتا دیں کہ فلاں جگہ ہے۔ میں تو وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں تعین کے لیے، مینا کا مقام ہے، صفا مروہ کا مقام ہے۔ سر صفا آپ تو قربانی کرتے ہیں مینا کے مقام، صفا مروہ پہ صحیح کرتے ہیں، صفا مروہ صحیح کرتے ہیں۔ بائبل بھی ہمیں یہ نہیں کہ مروہ کے اوپر جا کے آپ نے قربانی کرنی ہے، بائبل ہمیں یہ نہیں کہتی ہے، بائبل ہمیں یہ کہتی ہے کہ موریا کے ملک میں جا اور اس ملک میں جا کے میں تجھے پہاڑ دکھاؤں گا، وہ جگہ دکھاؤں گا ابراہیم کو، انہوں نے تو قربانی کر دی، ٹھیک ہے۔ آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ موریا جگہ کون سی ہے، جبکہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ جگہ متعین نہیں ہے۔ ثابت ہو گیا اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ آپ تو ٹرک بتی کے پیچھے اکلوتے کا آپ کو بتایا، پہلوٹے کا آپ کو بتایا، اکلوتے کا دیکھیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل بڑا تھا، مجھے کوئی انکار نہیں، اسماعیل بڑا تھا، لیکن اکلوتا جب اس کو کہا گیا اظہار کو تو اس کی وجہ سے یونیک کہا گیا، یہ جو لفظ ہے یونیک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یہی نیو ٹیسٹمنٹ میں کسی یسوع کے لیے لفظ استعمال ہوا مونوگینیس، تو یہ بھی اکلوتا لفظ ہے، یونیک استعمال کیا گیا ہے، تو وہ یونیک اس لیے ہے کہ وہ وعدے کا فرزند ہے۔ اسماعیل سے مجھے کوئی پرخاش نہیں ہے، یہ میں نے پہلے بھی ان سے بھی کہا تھا، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا تھا، لیکن وہ وعدے کا فرزند نہیں ہے، وعدہ کیا گیا ہے۔ سنیں یہ ٹرائی اینگل کیا بنتا ہے، ابراہیم سارہ اسحاق، یہ ٹرائی اینگل بنتا ہے، یہ بی بی ہاجرہ کے ساتھ یہ ٹرائی اینگل نہیں بنتا، کیونکہ اس کا بیٹا جو ہے بیٹا ہے، جنسی بیٹا، جسمانی بیٹا ہے، وعدے کا فرزند نہیں ہے۔ آگے نیو ٹیسٹمنٹ میں عبرانیوں کے خط میں، رومیوں کے خط میں نام باب میں لکھا ہے کہ وعدے کے فرزند نسل ہے، جو جسمانی فرزند ہے وہ نسل نہیں گنے جاتا۔ تو آپ کا تو قرآن مجید بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہم نے نبوت اور کتاب ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل میں رکھنی، وہاں تو اسماعیل کا نام ہے، تو یہ تو آپ کی جو نہیں وہ صرف جگہ سے نہیں، جگہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جگہ کا پتہ نہیں، آپ کو بھی نہیں، آپ جہاں قربانی کرتے وہ مینا کا مقام ہے، وہ تو ہے ہی نہیں ہے، وہ جس کو ہم مروہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلے اب آئے سوال، میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی کہ آپ بائبل کا ثابت کرنا چاہتے ہیں، نہیں ثابت کرنا۔ آپ کو بات بتا دیتا، سورہ الصفات کے اندر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگنا ہے کہ مجھے ایک دوبارہ بیٹا مل گیا۔ جب بیٹا چلنے کی عمر کو پہنچا تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے چھوٹے، میں نے خواب دیکھا کہ تجھے اللہ کے نام ذبح کر رہا ہوں۔
اگر اس بیٹے نے کہا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ پورا کریں، آپ نے ثابتاروں میں پائیں گے، وہاں عربی کے اندر لکھا کالا یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے. آپ کی بات ہی مان لیتا ہوں کہ حضرت اسماعیل بڑے تھے، تو پھر یہ تو چھوٹے بیٹے تھے مخاطب. چلیں آپ کی بات ختم ہوگی، اب اگلے سوال. کوشچن نمبر سر آپ نے جو قربانی کا نہیں، وہ آپ کا ختم ہو گیا. اب نیکسٹ آپ اس کو میری چھوٹا سا آرگومنٹ سنیں. نہیں سن لیں آپ. یہ تو آپ نے مجھ سے 5 منٹ مانگے تھے، وہ تو ہماری ڈبیٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. چلیں سوال نمبر 3. قربانی کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ قربانی کرتے ہیں اس کی میں نہیں سمجھتا یا عوام نہیں سمجھتی. آپ بتا دیں کہ قربانی آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ فلسفہ جو بھی آپ بتانا چاہیں، فلسفہ بتا دیں، قربانی تھیالوجی بتا دیں، اس کی ایسنس بتا دیں، اس کی وجہ بتا دیں. سورہ حجر 22 نمبر سورہ، اس کی 37 نمبر. اللہ فرماتا ہے، مشہور ہے، نہیں کا نام اللہ لطومہ ولا دیما ولا کی نام تقوی منکم. اللہ فرماتا ہے کہ قربانی کے گوشت اور قربانی کا جو خون ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، لیکن جو تمہارا تقوی ہے قربانی سے، جو تمہارا تقوی پرہیزگاری وہ خدا تک پہنچتا ہے. بت پرست لوگ بھی قربانیاں کرتے ہیں، ٹھیک، وہ لوگ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کے آگے قربانی پیش کرتے ہیں. اور جو توحیدی ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے، یہ جو قربانی کا جو خون ہے، یہ خدا تک نہیں پہنچتا ہے گا، بلکہ جو تمہارا تقویٰ ہے، جو تمہاری پرہیزگاری، تقویٰ پرہیزگاری کیا ہے کہ صرف ایک اللہ کے لیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز، و نسکی میرے مناسک حج، میری قربانیاں، و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور میرا مرنا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے. تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جو مناسک ہے، جو قربانیاں ہیں یا حج کے جتنے بھی مناسک ہیں، سارے کے سارے ایک اللہ کی ذات کے لیے، اس میں شرک کا شائبہ نہیں ہے. تو قربانی کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے اور مشرکین کے قربانی کا مقصد کیا ہے گا کہ ہم ایک ذات خداوندی کی جو قربانی دیتے ہیں گے، تقویٰ پرہیزگاری کا عنصر اس میں شامل ہوتا ہے. جبکہ اور جو مذاہب ہیں مشرکین، وہ خدا کے علاوہ اپنے دیوی دیوتاؤں کی آگے قربانی کو چڑھاتے ہیں. یہ فلسفہ قربانی ہمارے زندگی ہے. اس پر آپ سوال کریں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ قربانی یہ ہے کہ کسی کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن وار دینا، ایثار، تو یہ ٹھیک نہیں؟ ایثار، ہاں. ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے نا، قربان کا جو لفظ ہے نا، قربان کا لفظ لغوی طور پر تو آپ دیکھ رہے ہیں گے، جو اس کا براڈر کانٹیکسٹ ہے نا وہ بالکل وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے. مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ اپنا تن من دھن جو ہے، اسی لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا دونوں کس کے لیے؟ للہ رب العالمین. اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیں مسئلہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں، آپ کے نزدیک کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں یسوع بھی خدا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ قربانی کس کے لیے کرتے ہیں گے؟ آپ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں گے؟ یسوع کے لیے. آپ قربانی کس کے لیے کریں گے؟ یسوع کے لیے، ٹھیک ہے. آپ جئیں گے کس کے لیے؟ خدا کے علاوہ آپ نے ایک اور دیوتا بنا رکھا ہے، ایک اور جو ہے خدا بنا رکھا ہے جس کا نام یسوع ہے گا. تو آپ کی جو قربانیاں ہیں نا، جو آپ کے مناسک ہیں، جو آپ کے جو دین ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین نہیں ہے گا، جبکہ ہمارا جو دین ہے الحمدللہ وہ کیا ہے؟ دین ابراہیمی. ہم ملت ابراہیم کے فرزند ہیں گے. تو لہٰذا آپ کی جو یہ بات ہے کہ جی میں اپنے آپ کو قربان آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے آپ کو ایک ذات کے لیے کرنا ہے گا، ٹھیک ہے. آپ سر آپ اللہ پر اعتراض لے کر آئیں، ایک اللہ کے لیے آپ کو قربان کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کریں انشاءاللہ، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. میری بات سنیں، ٹھیک ہے، اللہ پہ میرا اعتراض ہے، لیکن ابھی میں نے اللہ پہ اعتراض نہیں کیا. آپ کریں، میں آپ کو شکر گزار ہوں گا کہ آپ اعتراض کریں. یہ جو آپ چیزیں نکال رہے ہیں نا، یہ آپ اپنے لاشعور سے کسی خوف کے تحت نکال رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں، ابھی یہ میں نے سوال ہی نہیں پوچھا. آپ یہ بات کریں کہ حج جو ہے نا، حج وہ ابراہیم علیہ السلام سے جو منسوب عبادت ہے، وہ اصل میں وہاں پر حج کے اندر جو ہے آپ ایک اللہ دیوتا کی عبادت کرتے ہیں. آپ سوال کریں یہ والا، میری خواہش ہے. آپ کرتے ہیں نا سر، آپ کرتے ہیں کہ آپ بتائیں یار، کچھ گائیڈ کریں کہ جو سوال میں نے پوچھنا اس کا جواب جی آپ کریں سوال.
بات یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ایگری کر گئے تھے کہ قربانی ایثار کا نام ہے، لیکن آپ کی جو قربانی ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، جو میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، تو یہ تو ایک پکنک کی قربانی ہے کہ آپ مزے مزے کی چانپے بناتے ہیں، مزے مزے کا گوشت بناتے ہیں، 20 دن کے لیے فریج میں سٹور کر لیتے ہیں. اس میں ایثار اور قربانی کہاں سے آ گیا؟ یہ تو پکنک ہوئی. سر یہ تو کلچرل مسئلہ ہے نا. آپ نے جو بات کی میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں جو قربانی کی جاتی ہے نا پاک و ہند کے اندر، ہاں، یہ ہمارا کلچرل مسئلہ ہے کہ ہم گلیوں میں ایک تو گائے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ہماری سڑکیں پکی ہیں گی، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ جو ہے وہ گائے گوبر کر رہی ہے، پیشاب کر رہی ہے، ٹھیک ہے، سارے معاملات ہیں. تو یہ ہمارا کلچرل مسئلہ ہے. آپ اور خطوں میں جائیں گے جہاں پر عرب ممالک ہیں، گلف وغیرہ میں جائیں گے، وہاں پر جو ہے باقاعدہ انہوں نے مذبح خانے بنائے ہوتے ہیں، وہیں پر آپ نے قربانی کرنی ہے. تو یہ ہمارے کلچرل پرابلم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. جی ہاں، چلیں جی، میرا چوتھا ہو گیا، بس ختم ہو گئی وہ بات. یہ کلچرل مسئلہ ہے. یہ تو کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ اس پہ آپ اسلام پہ اعتراض کریں. آپ اسلام پہ اعتراض کرنے کے لیے آئیں، نہ کہ کلچرل مسائل کو جو ہے نا ڈسکس کرنے کے لیے. اچھا ہے آپ نے کلیئر کر دیا Thank you. کہ اسلام میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ کلچرل ہے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ مذہب سے تعلق ہے اس کا، لیکن ہمارا یار ابھی آپ ایک سر پاک و سیکنڈ میں ہند آپ کا ٹرن لے لیتے ہو. پاک و ہند کا کلچر الگ ہے سر. یہاں پہ خرافات بھی ہیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری عوام جو ہے وہ منزل من اللہ آئے گی. میں نے کب کہا ہے یہ؟ چلیں نیکسٹ، 4th کویسچن میرا. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ جو عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے ہیں یہ سنت ابراہیمی کے طور پر آپ یہ قربانی کرتے ہیں؟ تو پھر میرا اگر واقعی سنت ابراہیمی کے طور پر قربانی کرتے ہیں تو پھر آپ یہ اس کا گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کی سنت یہ نہیں ہے. انہوں نے جو قربانی کی تھی وہ تو سوخت نہیں قربانی تھی، انہوں نے تو ایک بوٹی نہیں چکھی. خروج کی کتاب ہے سر جی، اس میں لکھا ہے کہ یترو موسیٰ کے سسر نے، جنہیں مسلمان شعیب کہتے ہیں، خدا کے لیے سوختنی قربانی اور دیگر قربانیاں پیش کی، اور ہارون اور بنی اسرائیل کے تمام بزرگ آئے تاکہ موسیٰ کے سسر کے ساتھ خدا کے حضور کھانا کھائیں. کھانا کھایا گیا تھا وہاں پہ. یترو میرے لیے، کھائی نا موسیٰ علیہ السلام نے کھائی. او بھائی یترو میرے لیے ہے، یترو کی قربانی بتائیں، وہ سنت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے غیر اللہ کی قربانی کی. چلیں خروج کی کتاب ہے جی، 18 ان کی تو رشتہ داری تھی، وہ کون سی مذہبی تقریب تھی؟ 18 کی بارہ. 18 چلیں بھائی اس کا سسر تھا، ایک منٹ مذہبی تقریب سر. کے لیے. ایک بات تو یہ ہو گیا، ایک بات یہ بائبل مقدس بیان کر رہی ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا نا. نمبر 2 بات کیا لگتا اچھا نمبر 2 بات. اچھا یہ سنیں، ایک منٹ ادھر قربانی نہیں ہے، یہ انہوں نے ویسے ہی دعوت کی ہے، گوشت اچھا کھایا. چلیں ایک بات. دوسری بات یہ سر، اگر اس دور میں میری بات سنیں، اس دور میں جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں نا سر، آپ جو روایت پیش کر رہے ہیں نا سر، پہلی بات یہ آپ کہہ رہے ہیں سوختنی قربانی، یعنی ان کے اس قربانی کے گوشت کو جلایا جاتا تھا. ہمارے یہاں قربانی کے گوشت کو جلایا نہیں جاتا بلکہ استعمال کیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، وہ سوختنی قربانی ہوتی ہے. ایک منٹ نا، آپ کے یہاں جو قربانی کا کانسیپٹ ہے وہ کیا آئے گا؟ توریت کے اندر کیا آئے گا؟ ہمارے یہاں تو 5 قسم کی قربانی کا سر دیکھا ہے. ایک قربانی جو سوختنی آپ کہہ رہے ہیں اس کا کیا ہے کہ آپ نے سوختنی تو نہیں کھاتے، نہیں کھاتے نا، اس کو جلائی تو جاتی جلا ہے. دیتے ہیں. آپ یہ جو روایت پیش کریں، روایت کون سی ہے سر جی؟ یہ وہ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے. مطلب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں بات لکھی ہوئی ہے نا یہ. جبکہ میں جو آپ کو دین بیان کر رہا ہوں وہ دین کہاں سے آ رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی روایت ہے جو عربوں کے اندر پائی ابھی جاتی تو ہے. آپ نے 4 سوال بائبل سے ایک منٹ، سر، کیا، میری- میں نے ایک حوالہ دے مجھے دیا. 2 تو منٹ ہضم نہیں ہو رہا. اچھا، مجھے آپ 2 منٹ بولنے کا موقع جی دیجیے نا جی سر. جی دیکھیں، جی. آپ جو روایت پیش کر رہے ہیں کہ وہ بائبل مقدس سے پیش کر رہے ہیں، کہ جبکہ بائبل کے اپنے جو مصنفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کتاب ہے توریت یا جو شریعہ ہے شریعہ، یہ صرف اور صرف یہودیوں کے لیے، غیر یہودیوں کے لیے نہیں ہے گی. ایسا ہی ہے، یہودی شریعہ جو ہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے گی؟ یہودی قوم کے لیے، بنی اسرائیل قوم کے لیے، غیر یہود کے لیے یہ شریعہ نہیں ہے گی. تو ہماری اور اپنی اگر شریعہ میں ہے. بتا دوں کہ یہ سر قوانین مجھے 2 منٹ تو بولنے دیجیے نا. عالمگیر قوانین ہیں، آپ تو مجھے پھر- بولتے ہیں سر، مجھے 2 منٹ بولنے دیجیے. ابھی سر آپ مانیں گے یہ شریعہ منسوخ بھی ہو چکی ہے گی، یہی سوختنی قربانی منسوخ ہو چکی ہے. آپ یہ بھی بات مانتے ہیں گے سر؟ یہ جو قربانیاں تھیں یا شریعہ جو تھا، شریعہ موسیٰ جو تھا، یہ تمام کا تمام بنی اسرائیلیوں کے لیے تھا، غیر قوموں کے لیے یہ شریعہ تھا ہی نہیں ہے.
غیر قوموں کے لیے یہودی تشریعات خود موجود ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کے 7 احکامات پر عمل کریں گی بس، جبکہ ہماری جو شریعہ ہے اس شریعہ کے اندر ہمیں قربانی کو جلانے کا حکم نہیں ہے. ہمارے یہ کہا گیا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ نے مذبح کو ذبح کرنا ہے، اس کے گوشت کو استعمال کرنا ہے. ہماری شریعہ میں یہ ہے. تو پھر یہ سنت ابراہیمی تو نہ ہوئی نا، ساری سنت ابراہیمی نے تو اس کو جلا دیا تھا. میری بات سنیں نا، میں آپ کو یہی بات عرض کر رہا ہوں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، 2 سے زیادہ فرزند تھے، لیکن جو اسحاق علیہ السلام تھے ان کے وساطت سے جب آگے نسل چلی موسیٰ علیہ السلام کی تو وہاں پر آپ کو شریعہ دی گئی موسیٰ کی معرفت، جبکہ ہمارے پاس جو شریعہ موجود ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعہ لے کر آئے، اس شریعہ کے اندر جو ہے قربانی کو ذبح کرنے کے گوشت کھانے کا تصور تھا. اس شریعہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں کہیں پر بھی حکم نہیں دیا کہ آپ نے قربانی کے گوشت کو جلانا ہے. اچھا سنیں، اور پھر یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ یہ شریعہ جو تھی، تورات جو تھی، تورات یہ صرف اور صرف جو ہے خود ربیوں کی تشریعات موجود ہیں، ربائی اقوال موجود ہیں کہ یہ شریعہ بنی اسرائیل کے لیے خاص تھی، غیر بنی اسرائیل کے لیے شریعہ تھی نہیں ہے، خود آپ کے لیے شریعہ نہیں ہے. او یار سنیں نا، میں آپ کو 20 قوانین بتا سکتا ہوں وقتی طور پر. ایک جی دیکھو، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے. غیر قوم کے لیے بھی یہی دکھا دیں، لے آئیں. اور اس کے علاوہ بھی ہیں، یہ تو مجھے بندہ وقتی طور پر یاد آ گیا، 20 بتائیں. بتا سکتا ہوں، 20 بتا سکتا ہوں قوانین. سر میری بات سنیں، ختنے کے حکم میں بھی دوسروں کا بھی ختنہ ہو سکتا تھا، فسا بھی کھا سکتے تھے. یہ آپ نے یار ایک تو آپ میری بات سنیں بھائی سے، پتہ مسئلہ کیا ہے گا؟ مسئلہ آپ کی میری پہلے 1 to 1 ڈیبیٹ ہوئی تھی نا، میں آپ جب بولے تھے میں بالکل خاموش تھا. میں بولتا ہوں نا، آپ بیچ میں آ کے ٹوکتے ہیں. نہیں، میں نے بیچ میں نہیں، آپ کی بات ختم ہوئی تو میں نے بتایا. یہ بات بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو. میں نے ابھی بتایا آپ کو، یہ تمہارے لیے دائمی قانون ہے، تمہارے لیے دائمی قانون ہے. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. سن لیں سر، مجھے 2 منٹ تو بولنے دیجیے نا. ہاں میں تمہارے لیے دائمی قانون ہے، ٹھیک ہے، کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو، تمہارے بیچ یعنی جو تمہاری باؤنڈری میں آتا ہو. سر میری بات سنیں نا، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن پردیسی کے لیے بھی وہی ہے. سر جو اس قوم کا حصہ ہوگا نا، اس قوم کا، سر ایسا نہیں ہے نا سر کہ وہاں پر غیر قوم آئے، مشرک ہے، خدا کو مانتے نہیں، ان کے لیے بھی آپ بولیں گے تمہارے لیے قوانین ہے. جو خدا کو مانتا ہوگا، جو بنی اسرائیل کی سلطنت میں رہے گا، پھاٹک میں رہے گا. یہ آپ کی سنیں نا سر، یہودی خود کہتے ہیں کہ ہماری شریعہ جو ہے وہ بین الاقوامی نہیں ہے، ہماری شریعہ تورات جو ہے وہ کس کے لیے؟ یار پڑھ کے بتاؤ نا مجھے کہاں لکھا. پاکستان میں بیٹھے ہوئے غیر بنی اسرائیلی کے لیے حکم دکھائیں. دیکھو سنیں، میں یہ عرض کر رہا میں ہوں، ایک اور بتاتا ہوں. قربانی لکھا کہ اگر کسی میں ڈیفیکٹ ہو، ٹھیک ہے نا، اگر کسی کے خصیے وہ کیا ہوں، کچلے ہوئے ہوں، تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے. اور لکھا ہے کہ یہ جانور کسی غیر قوم کو بھی نہ دینا، کیونکہ اس کا ڈیفیکٹ تو اس میں رہے گا. تو آپ کسی غیر قوم کو بھی نہیں دے سکتے کہ وہ قربانی کرے. یہ بات نہ کریں آپ. اچھا بات یہ ہے کہ میرا سوال تو سمپل ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں تبدیلی کی، ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، تو پھر یہ سنت ابراہیمی نہ کہیں اس کو. میرا سمپل سوال ہے، ہم نے یہ کہا اگر سنت ابراہیمی ہے تو جس طرح ابراہیم نے کیا ویسے کرنا. سر پادری صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ بار بار سنت ابراہیمی کہتے ہیں، سنت جیسے آپ ابراہیم علیہ السلام کے فلسفے پہ آپ عمل کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. بات پتہ ہے کہ میں نے آپ کو اتنی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ 2 روایتیں چلی ہیں ابراہیم سے. ایک کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسماعیل کی، ابراہیم کی نسل سے تھا ہی نہیں اسماعیل. ایک کا تو آپ نے انکار کر دیا نا صاحب. کس کا؟ اسماعیل کا آپ نے انکار کرتے کہ اس کی روایت کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا ہے. میں نے یہ نہیں کہا سر. آپ میری بات میں دوبارہ کہہ دوں، میں 2 منٹ اپنی بات کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ جی ابراہیمی دین تو یہ نہ ہوا کیونکہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی فلاں فلاں یہاں پہ مذکور ہے، جبکہ آپ کے یہاں یہ بائبل. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی جو اسحاق، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کے، وہ قربانی آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے گی. ہمارے حجت کون ہے؟ جو اسماعیل علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ لے کر وہ ہمارے لیے حجت دے گی. تو وہ کہاں وہ سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے نا. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی، تو ہمیں وہاں پر سوختنی قربانی کا یا قربانی کا گوشت جلانے کا ہمیں ذکر نہیں ملا، ہمیں آرڈر نہیں ملا ہے. ہمیں آرڈر یہ ملا کہ آپ نے ذبح کرنا ہے، گردن پہ چھری چلانی ہے، اس کا گوشت آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ حکم ہے پکنک منانے کا. میں نے آپ کو منع کیا ہے، پکنک نہیں ہے.
میں نے کہا بھائی جب آپ غربا گوشت کے کھا اندر- رہے ہیں 15 دن 20 دن رکھ رہے ہیں تو یہ پکنک ہوئی نا. سر میری بات سنیں، یہ قربانی کس نے کرنی ہے؟ غنی نے کرنی ہے، غریب نے کرنی ہے؟ یہ تو بکرا آپ نے- کون کرے گا؟ امیر نے کرنا ہے نا. تو آپ بولو جی اسلام تو امیروں کا مذہب ہو گیا ہے. حج کس نے کرنا ہے؟ یہاں سے حج کرنے کون جائے گا؟ یہاں سے فلائٹ کس نے پکڑنی یہ سوال ابھی ہے؟ بعد میں میری بات پوچھنا. سنیں سر جی، میری بات سنیں. امیر کو یہ حکم ہے کہ آپ نے قربانی کی، تم پورے سال گوشت کھاتے ہو، بیف کھاتے ہو، مٹن کھاتے ہو، اب یہ دن ہے غریبوں کے لیے، آپ نے ذبح کرنا اور غربا میں تقسیم کرنا ہے. زکوٰۃ کے بھی یہی ہے کہ آپ نے مال کما لیا، آپ نے اللہ کی راہ میں 40 حصہ دینا ہے گا. ٹھیک ہے، تو یہی حکم قربانی کے لیے بھی ہے گا کہ اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ آپ نے ذبح کرنا ہے اور غربا میں تقسیم کرنا. اب وہ فریز کر رہا ہے، وہ خود زیادتی کر رہا ہے نا. ہم تو نہیں اس کو بولے کہ تم زکوٰۃ کا مال پورا کا پورا دبا کے رکھ دو. مانتے ہیں نا فریز کرتے ہیں. تو مانتے میں تو ہیں نا. انکار کر رہا ہوں اس بات کا، نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے جی لیکن کرتے ہیں. ٹھیک. 5واں سوال میرا. سر آپ کے لوگ نہیں، کہ مطلب ایسا نہیں کرتے کہ آپ کے لوگ جو شریعہ پہ عمل نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے کیا؟ یار ہماری حج پہ بات خلاص. ہو رہی ہے، ہمارا حج سے کیا لینا دینا؟ سر آپ معاشرتی مسائل پہ بات کر رہے ہیں نا. میں یہ نہ 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 میں اسلام پہ بات کر رہا ہوں، ارکان اسلام پہ بات کر رہا ہوں. چلیں 5واں سوال میرا آپ سے ہے کہ قرآن مجید میں اسحاق کی خوشخبری دی گئی، ٹھیک ہے، کیا اسماعیل کی بھی کہیں خوشخبری دی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ عید مناتے ہیں؟ جی بتائیں. قاری صاحب، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی ہے. ہاں وہ بتا دونوں دیں. کی خوشخبری دی ہے اللہ رب العزت نے. تو وہ بتا دیں. اگر حوالہ آپ کہیں بتا تو میں دیں. آپ کو کیا مطلب اس میں ہم اسحاق کا انکار کر رہے ہیں؟ یار میں اگر میں کہہ رہا ہوں سمپل سوال ہے. دونوں کی خوشخبری اللہ رب العزت نے دی. بتائیں آپ مجھے. اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی آزمائش تھے، حضرت اسحاق ان کا انعام تھے. انعام کی خوشخبری وہ آپ مجھے دی قرآن جاتی کی ہے. آیت ہے. ٹائم چاہیے تو ہم کیمرہ روک دیتے ہیں. نہیں نہیں کیوں؟ اچھا آپ کو 2 منٹ ہے، آپ بولیں 2 منٹ. آپ سوال کرنے کا آپ کو 2 منٹ کا میرا اختیار ہے. سوال ہو گیا ہوا. پانی تو پلاؤ ذرا. ہم نے یہ لو لے آؤ. اس کی بیوی کی ہم نے ہیں پیسے کچھ؟ بشارت دی، وہ اسحاق کے پاس دے دو پانی کی بوتلیں لے آؤ. اگر اسحاق کی زندگی میں 4 بشارت دی بوتلیں. جاتی تو قربانی تو ایک ڈھونگ بن جاتی نا. نہیں، وہ اسماعیل کی جو دی گئی ہے قربانی کا، وہ آیت لے کر آؤں نا. اس میں تو صاف ذکر. حضرت اسماعیل علیہ السلام بند نہیں کرنا آزمائش تھے. کیمرہ. وہ بشارت ہے. چل جی. جی پائر صاحب، جی. انعام ہے. اللہ رب العزت نے سورہ دیکھیں، ہم اسحاق علیہ السلام کے الحمدللہ اسلام واحد مذہب ہے جو نہ اسحاق کا منکر ہے نہ یعقوب کا منکر ہے، بلکہ قرآن مجید میں آپ نے خود آیتیں کوٹ کی ہیں کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان کا ذکر تسلسل سے ترتیب کے ساتھ، بنی اسرائیل کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا. سورہ ہود 11 نمبر سورہ 71 میں وَامْرَأَتُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب. اللہ کہتا ہے کہ اس کی عورت پیچھے کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی، ہم نے اسے خوشخبری سنائی اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی. ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام جو تھے کیا تھے؟ خوشخبری تھے. میرا میں حضرت اسماعیل کا پوچھ رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام ان کے لیے آزمائش تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اسحاق علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوشخبری قرار دیا ہے گا. وہ بھائی 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، اس حوالے میں نہیں ہے، کوئی اور نکال لیں جس میں حضرت نہیں، میری اسماعیل بات کے سنیں. متعلق بھی لکھا ہے سر کہ ہم اسماعیل نے علیہ خوشخبری السلام دی. کا، اسماعیل علیہ السلام نہیں کے بارے آپ میں نہیں بول سکتے. ہاں آپ نے بولنا ہے تو پھر بولیں جی کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی کے طور پر کیا، رسول کے طور پر کیا ہے گا. لیکن جہاں پر خوشخبری کا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری، اس میں ہمیں کون سا اعتراض ہے گا؟ ہم کون سا اعتراض کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ ایک آزمائش تھے. کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ فرزند ہیں ان سے ان کی آزمائش کا تعلق ہے، اور جو اسحاق علیہ السلام ہے ان کا تعلق جو ہے وہ خوشخبری کے ساتھ دے گا، انعام کے ساتھ دے گا. اچھا تو پھر جس کی اسی خوشخبری لیے آپ ہوئی دیکھیں ہے- نا، اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے لیے کیا کہا ہے کہ ہم نے تمہارے کو پورے جہاں پر فضیلت دیے گی. اس وقت کا جو جہان تھا اس وقت جو ہے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی. ہم اس فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ہیں. چلے میں تھوڑا سا اور جی ہاں. آسان کر دوں آپ کے لیے شاید کہ کیا جی. اچھا میرا
اسی سے زیادہ کلیئر کر دیتا ہوں سوال کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے قرآن مجید میں، بنی اسماعیل کا بھی کہیں ذکر ہے؟ چلیں خوشخبری نہیں، بنی اسماعیل کا ہی ذکر ہو قرآن مجید میں؟ قرآن مجید کیا؟ کی بات کر رہے ہیں ہم یار، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے نا قرآن مجید میں۔ اچھا پہلے میں آپ کو عرض کر دوں، اللہ رب العزت نے سورہ صافات 37 اس کی 101 نمبر آیا میں اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی، ٹھیک ہے؟ اس میں نام تو نہیں ہے نا کسی کا؟ میں بتا رہا ہوں نا سر آپ کو، اسی سورہ میں بعد میں اللہ رب العزت نے 112 میں جا کے اللہ رب العزت نے بعد میں جا کے بتایا بشرناہ باسحاق نبیہ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی عذر نبوت کے ہم نے خوشخبری دی گی۔ تو یار یہ بات تو میں مانتا ہوں، سر پہلے اللہ رب العزت نے غلام حلیم کی خوشخبری دی 101 نمبر آیا میں سورہ صافات کی، ٹھیک ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، وہ فرزند اور تھا، اور آگے چل کے پھر اللہ رب العزت نے 112 کے اندر دوسرے فرزند کی خوشخبری سنائی وہ جو- بشرناہ باسحاق وہ جو نبیہ۔ فرزند اور تھا، علیہ السلام کی ذریت کا ذکر مکہ میں۔ اچھا وہ آیت نکالیں والذی بعث فی الامیین رسول۔ اچھا یہ میں تھوڑا سا بتا دوں جو آپ نے کہا وہ فرزند اور اچھا تھا، آپ کا جو سوال ہے، آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں ذریت اسماعیل دکھائی جائے، یہی آپ کا سوال تھا؟ ہاں میں بنی اسرائیل، ہاں بنی بنی اسماعیل، 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 اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ہاں ٹھیک ہے۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 37، اللہ وہ ابراہیم علیہ السلام وہاں دعا کر رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، من ذریتی۔ تو اچھا اس یہ میں صرف کلیئر تو نہیں ہے نا، کیا من ذریتی کے الفاظ ہیں سر جی؟ من ذریتی میری ذریت میں سے، کعبہ کی بات حضرت ہو رہی ہے۔ تو وہاں پر ابراہیم کی بات ہے۔ اسحاق کو تو نہیں بسایا گیا تھا، اللہ کے اسماعیل کو ہی چیز؟ بسایا گیا تھا وہاں۔ یار میری بات سنو، اتنی امپورٹنٹ شخصیت آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ حضرت اسماعیل، جن میں سے آپ کی نبوت اور رسول اسلام کا ذکر سب کچھ وہیں سے چلتا ہے، ان کی اولاد کا ذکر نہیں ہونا، جیسے بنی اسرائیل لکھا ہوا جی۔ تو یہ بھی کہیں لکھا سر ہوتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، آپ نے کیا ان کی اولاد کا ذکر نہیں آیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام نکالیے گا، ابراہیم علیہ السلام کے صراحت بارے کے میں ساتھ ہے، صراحت وہ کے ساتھ، اللہ بالکل صراحت ہے، من ذریتی کے الفاظ ہیں سر جی، آپ نے اسلامیات میں ایم اے کیا ہوا ہے، ہاں۔ اللہ کہتا ہے سورہ اسی لیے ابراہیم تو میں یہ نکالے سوال 37 پوچھ میں رہا سورہ ہوں نکال کے نا، بارے اسی سب کو لیے تو کہہ رہا ہوں دکھائے صراحت کے ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں نے بسایا ہے اپنی ذریت میں سے بوادن ایسی وادی میں غیر ذی زرع جو کھیتی باڑی والی نہیں ہے، عند بیتک المحرم تیرے گھر کے پاس جو محرم ہے گا، ٹھیک ہے، من ذریتی میں نے اپنے اس کس کو بسایا تھا وہاں اسماعیل کو بسایا تھا وہاں پر، پوری آپ کو روایت معلوم ہے ہمارے، کعبہ تو حضرت اسحاق کو نہیں لے گئے تھے نا، حضرت پھر؟ اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے نا۔ یہ تو تشریح ہے نا، اندازہ ہے نا، مجھ سے آپ کہتے ہیں واضح نص ہے ہم سر سے جی، جب واضح مانتے نص ہے ہیں یہ۔ تو واضح نص چاہیے۔ اچھا بات سنیں، ابھی مہربانی کریں یہ نہ بولے کہ صرف قرآن مجید سے دکھائیے گا، کیا چیز؟ ابھی میں نے آپ کو قرآن سے دکھا دیا ہے، خوشخبری کہیں نہیں ہے حضرت اسماعیل کی؟ میں نے دکھائی ہے سر، خوشخبری بھی آپ کو دکھائی ہے نا، بغلام حلیم کی آپ کو سورہ صافات دکھائی ہے، سنے وہ جو غلام فبشرناہ بغلام حلیم۔ یار غلام حلیم کی جہاں بات ہے تو اس کو تو اچھا ایک منٹ سن لینا اب، سر، ایک منٹ رکو یار اس کا تو جواب سن لیں۔ اللہ رب حضرت العزت کہہ رہا ہے ابراہیم نے اس سورہ- کو تو کہا سر- کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ رب العزت سورہ بقرہ 129 میں اللہ کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ بھیج فیہم ان میں رسولا رسول، منہم کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی صاحب؟ منہم میں اس میں سے انہی میں سے بھیج، انہی میں، وہ کون تھے وہ لوگ؟ اسماعیلی تھے نا وہ لوگ، اور کون تھے؟ صراحت کے مکے ساتھ والے ہے۔ سر جی، میں نے من ذریتی کے آپ کو الفاظ دکھائیں گے، اور سورہ بقرہ 129 میں اللہ کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا، ابراہیم دعا کرے اے اللہ بھیج ان میں ایک رسول کو جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیتوں کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ آیا ذکر کیوں نہیں آیا سر جی؟ دو آپ کو مقامات کوٹ کر دے صرف قرآن مجید سے۔ کون سے دو کر دیے؟ جو پہلا آپ کہہ رہے ہیں غلام حلیم، اس کا تو جب وہ بڑا انی ہوا اسکنتو، تو حضرت ابراہیم اس کو کہتے ہیں اے میرے چھوٹے بیٹے، کالا یا اس بنیا، کا آپ تو کو وہ میں تو جواب دے رہا، آپ نے کہا تھا بس کرو، اضحاق کی آپ بات نے ہے۔ یا بنیا کے الفاظ ہیں سر جی، آپ نے کیا کہا وہ بچہ ہے گا، یہی آپ نے کہا تھا سر جی، بنیا۔ کالا یا بنیا، ایک چھوٹا منٹ نا، بیٹا۔ ایک منٹ پادری صاحب، آپ نے اسلامیات میں ایم اے کیا ہوا، لیکن الحمدللہ میں درس علمی کا فاضل ہوں میں، ٹھیک ہے؟ آپ میری ریکویسٹ ذرا سن لیں، ہاں سنائیں۔ یا بنیا کے الفاظ ہے، کیا لفظ ہے؟ ہاں یا بنیا، یا بنیا،
ٹھیک ہے. یہ بنی کی تصغیر آتی ہے بنیا. ہاں بنی کی تصغیر آتی تصغیر ہے. بنیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے بچے. یہ بنیا تصغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنیا کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے. اور سر جی نہیں ہوتا نا, آپ میری بات کو سمجھے. آپ بنیا کا مطلب میں بتاتا ہوں. تصغیر کا مطلب کیا؟ تصغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تصغیر کا مطلب بھی چھوٹا یار ہوتا لغت میں ہوئی ہے اور ایک بیٹا تو نہیں تھا نا سیمسن بھائی. اور بھی بیٹے تھے. کوئی بھی ایک ہی بیٹا تھا. نہیں ایک منٹ ذرا. پادری صاحب آپ نے کہا بنیا کس پہ دلالت کرتا ہے؟ چھوٹے بچے پہ. ہاں ٹھیک ہے سیمسن بھائی, آپ لغت نکالیں, وہاں پر یہ نکالیں تصغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے. تصغیر دلالت کرتا ہے شفقت کے اوپر. کسی سے محبت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اے میرے چھوٹے بچے, محبت کے لیے کہا جاتا ہے. تصغیر کا چلے صیغہ آپ جو ہے گا مجھے بتا دے قرآن سر مجید میں 3 جگہ بنیا آیا نا, تینوں دفعہ چھوٹے کے لیے. سر آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات میں نے آپ کی بات سمجھی, آپ بھی میری بات سمجھے. چلے ایک تو آپ بیچ میں بولتے ہیں نا, بات کمپلیٹ نہیں کرنے دیتے. چھٹے سوال پہ آگے. یا بنیا کا جو لفظ ہے, 8 سوال 2 گھنٹے کی ڈبیٹ ہے بس. وہ 20 کریں 15 کریں 10 وہ کریں. اس کے کراس ہوتے ہیں وہ سوال. بہت لمبی ہو رہا ہے. اچھا جی, چھٹا سوال. اچھا حج میں ابلیس کو جو پتھر نہیں, تصغیر آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ بنیا کا لفظ یہ تصغیر ہے. تصغیر کا مطلب یہ چھوٹے بچے پہ دلالت نہیں کرتا, یہ شفقت کے لیے آتا ہے. او یار شفقت بھی چھوٹے سے ہوتی ہے. کبھی 40 سال کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ آ ترا منہ چوموں. سر میری بات سنیں سر, آپ نے ایم اسلامیات کیا ہوا ہے نا, ہاں تاریخ کی بات نہیں مطلب میں کریں. ڈگری دے دوں آپ سر کو. میری بات سنیں نا, آپ غصہ نہ کریں نا سر جی. میرا میں آپ کی سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اس کی آیت نمبر 5 صرف قرآن سے حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ آپ قرآن کر رہے ہیں قرآن نا. مجید سے حوالہ دیں. آپ بڑے کو بیٹے کو کہا. ایک منٹ نا سر جی, آپ دیکھیں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, پادری صاحب مجھے بعد میں بیچ میں ٹوکتے ہیں میری بات کے بیچ میں. یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. کس نے کہا؟ اے میرے بیٹے. یعقوب کس کو کہہ رہا ہے گا؟ یوسف کو. اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی. میں آپ کو صرف ابھی مجھے 2 منٹ آپ نے بولنے دینا, ٹھیک ہے. یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. اے میرے بیٹے لا تقصص, تو بیان نہ کر رؤیاک اپنے خواب کو علی اخوتک اپنے بھائیوں پر. ٹھیک ہے, وہ بھائی اس سے چھوٹے تھے. ہاں ہاں. اچھا دیکھیں یوسف سے وہ تو بھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. میری وہ تو بھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا بنیامین. اب یہ یہاں سب پر سے چھوٹا تھا. میری بات تو سنیں. آپ بھائی آپ میں نے کی آپ کو دلیل کہا تھا غلط کہ یار ہوگی. میں نے کہا تھا مجھے 2 اس سے منٹ 10 بڑے تھے. حاجی صاحب میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے 2 منٹ بولنے دیں, لیکن آپ یہ پھر ان بیچ سے میں بولے. 10 بڑے تھے, یہ سب سے چھوٹا تھا. بنیامین میں ابھی نے پیدا ہی نہیں ہوا تھا. میں نے آپ کو کہا کہ مجھے 2 منٹ بولنے دیں, لیکن آپ نے بولنے نہیں دیا. میں تیسرا حوالہ بھی آپ میرا کو دے استدلال دیتا بھی سن رہے ہوں. نا. حکیم لقمان بولتا ہے یا بنیا اپنے چھوٹے بیٹے کو. تینوں جگہ چھوٹے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بنیا سب سے چھوٹے نہیں ہیں, اس میں تو سب سے چھوٹے. یار اگر آپ مجھے بولنے دیں گے نا تو آپ کی اچھا بات وہ میں- جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اس وقت یہ سب سے چھوٹا ہی تھا. کتورا یہ والے پادری صاحب بعد مجھے میں بولنے ہوئے نہیں ہیں. دیں گے بھائی. حضرت اسماعیل کی جب قربانی ہوئی ہے اور کوئی بیٹا ہی نہیں تھا. کون سا؟ چھوٹا ہو یا کچھ بھی ہو, ایک ہی بیٹا ہے. بشارت کی قربانی کے بعد آپ کا یہ استدلال بنتا ہی نہیں ہے. یا بنائی اگر کہتے ہیں تو بیٹا تو ایک ہی ہے, اس کو چھوٹا بیٹا کون ہے. کہتا کہ ایک ہی ہے؟ وہ تو بشارت آئی ہے نا بعد میں. او بابا یہ اس وقت تھا. پادری صاحب میں نے آپ کو کہا کہ اسماعیل کو تو بائبل کے مطابق سر میں نے آپ کو بتایا اس تصویر کی لائن تعریف کے کیا اندر ہے. جس میں نبوت ہے اس میں اس کو بیٹا سر تسلیم آپ نے نہیں قرآن کیا مجید کو, پادری صاحب آپ نے قرآن مجید کو صرف ناف کے اصولوں کے مطابق پڑھنا ہے. آپ نے گھر سے تشریح لے کر نہیں آنی, یہ اصول ہے گا. ٹھیک ہے, بنیا لفظ میں نے آپ کو بتایا, بنیا کا جو لفظ ہے سر جی یہ تصغیر ہے. ٹھیک ہے, تصغیر جب کا آپ میں نے تصغیر سیمسن بھائی کو کہتے کہا ہیں نا ہے. تو آپ میری تصدیق سر کر رہے میری ہیں. بات سنیں, میں نے سیمسن بھائی کو کہا ہے تصغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے. تصغیر کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یا شفقت, بنیا, مجھے یہ بتائیں اللہ- 40 سال کا بیٹا اس کا کبھی منہ کہہ سکتے چومتے ہیں آپ بچے کو, آپ بول سکتے ہیں یا بنیا اے اچھا میرے چھوٹے 40 سال بچے. والے کا منہ چومتے ہیں. ادھر آپ بہت پیارا بھی, ادھر آ بھی. اور یار چھوٹے کا ہی چومتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں. جی ہاں, اکلوتا کہا ہے نا میں نے, اکلوتا کہا ہے. گرامر, آپ کی جو گرامر ہے نا, آپ نے قرآن مجید کو سامنے رکھ کے گرامر بنائی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, گرامر کو سامنے رکھ کے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں تھوڑا کیا. تیزی سے کریں. چلیں میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابلیس کو پتھر مارنے سے ابلیس کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ کیونکہ نہ تو وہ سنسار ہوتا ہے اور نہ اس کا مشن رکتا, تو پھر 30 لاکھ بندے جا کے اس کو پتھر مارتے ہو, اس کا کیا بگاڑا؟ تو اس پریکٹس کا فائدہ بتائیں مجھے. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہیں سے پتھر مار دیا کریں, وہاں کی یاد اتنا خرچہ کر کے. یہ تو آپ نے بتانا. وہ نا وہی ہو گیا سر جی. بات یہ ہوتی ہے, یہ صفا مروہ کی صحیح کیوں کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا,
اور ابلیس کو پتھر کیوں مارے جاتے ہیں، یہ پوری کی پوری ایک رسم ہے گی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اس دور سے چلتی ہوئی یہاں تک آئی ہے، ٹھیک ہے۔ ابلیس کو جو پتھر مارنے کا ذکر ہے یہ بھی ہمیں تاریخ سے ملتا ہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح، یہ بھی ہمیں تاریخ سے مل جائے گی۔ اور یہ ارکان سارے کے سارے قرآن کیا کہتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ تمام کے تمام جتنے بھی ہیں عام ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی شعائر ہیں گے۔ اچھا پھر آپ نے جو بات کی ہے نا، اس میں حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب بندہ کنکری مارتا ہے تو شیطان ذلیل ہو جاتا ہے، اگر تو ذلیل کرنے کے لیے اس کو وہاں پر ذلت محسوس ہوتی ہے کہ میرا نہیں مانا۔ یہ ایک صرف جو ہے وہ میٹافوریک ہے، کوئی ایسا چلے، نہیں ہے کہ وہاں پر شیطان جسمانی طور پر موجود ہے۔ میٹافوریکل ہے نا، ایک منٹ رک جائیں سر، یہ ایسا ہی نہیں ہے، اب اس میں رک جائیں، آپ کا جواب آ گیا کہ یہ میٹافوریکل آپ مجھے ایک تو بولنے تو نہیں دینا کہ آپ- میٹافوریکل اگر ہے تو 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے وہاں جا کے ایک بندے پہ 10 لاکھ اربوں روپیہ خرچ کر کے تو میٹافوریکل سینس میں اس کو پتھر مارنا، ادھر ہی مار دو ایک دیوار پہ لکھ کے شیطان پتھر مار دو، پھر وہاں جانے کا کیا فائدہ اگر میٹافوریکل ہے؟ سر آپ کو مسئلہ پتہ کیا ہے، آپ نے یہ کہا کہ جہاں 2 اور 3 ہو نا وہاں پر یسوع موجود ہوگا، ہاں اس لیے آپ کو تو کسی ایک مقام مخصوص پر جانے کی حاجت نہیں ہے کہ ہمارا مسئلہ کچھ اور رہے گا۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ایک دین ابراہیمی کے ہم پیروکار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ابراہیم کی ایک اولاد تھی اسماعیل، جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ لنڈی کا بیٹا تھا، تاکیر کرتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ جو سر میرے کو 2 منٹ تو بولنے دیں نہیں، نا۔ جو بات میں نے نہیں سر، کی، میرے سے منسوخ میں نہ کریں، جو- میں نے کہا لونڈی کا بیٹا، یار میں نے حالانکہ کہا تھا، کہ- میں نے حالانکہ کہا تھا، کہ لیکن دو- میں نہیں یہ بات کہہ رہا، جب میں نے کہی نہیں ہے تو کیوں میرے ماتھے پہ اس کو لگا رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، بات کر سر آپ کا فورم ہے، مجھے آپ پتہ وہی ہے، بات کریں جو میں نے کی ہے، آپ کا- ڈیبیٹ کر رہے ہو نا میرے سر ساتھ۔ آپ کا فورم ہے، میں کہہ رہا ہوں میرے 2 منٹ میں آپ بیچ میں نہ بولیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ نے اس میں کہہ دیجیے گا۔ ہاں میں ٹھیک ہے، اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں میں بھول چکا ہوں، میں کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں اب دیکھیں وہاں پر ہیکل کے اندر آپ کہیں جی وہاں پر پوری دنیا سے یہودی کیوں آ کے جمع ہوتے ہیں گے، اپنے گھر کے اندر ہی خدا دیکھیں نا۔ ہاں میں یہودی ہوں۔ سر میری بات سنیں نا، ابراہیمی کی بات ہاں میں دیا مسئلہ یہ کہ آپ نے تو یہ یسوع کو خدا بنا لیا ہے، اگر آپ نے کہا جہاں 2 یا 3 ہوں گے وہاں پہ یسوع موجود ہوگا، ایسا ہی ہے نا۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں جانا پڑتا ہے حج کرنے کی، کوئی حج وہاں پر جگہ وہاں پر رہے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے مناسک حج رکھی وہاں پر رہیں گے، وہ رسم جو ہوگی ادا ہی وہاں پر ہوگی، اور وہ ہے بھی امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ حج کی رسم جو ہے اللہ رب العزت نے رکھی کس کے لیے؟ جو فلائٹ کو افورڈ کر سکتے ہیں گے، اور جو آنے آنے کا خرچہ افورڈ کر سکتے ہیں، جو گھر میں زیادہ راہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ ہم اسماعیلی دین کے پیروکار ہیں، ہماری سارے کے سارے جو معاملات ہم نے کرنے وہاں جا کے ہیں، یہاں پر بیٹھ کے نہیں ہم نے کرنے۔ یار میرا تو سمپل سوال ہے کہ اس سے فائدہ کچھ ہو رہا ہے وہ بتاؤ مجھے۔ سر ہمارے مگر اگر واقعی یہ فائدہ مند ہے تو ہو سکتا ہے میرا بھی دل کرے سر میں میری بھی بات سنیں، 2-4 پتھر پکڑوں۔ ایک منٹ سر، بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے جز سے کل پہ کلام کرنا، ایک ہوتا ہے کل سے جز پہ کلام کرنا، ایک ہوتا ہے جز سے جز پہ کلام کرنا۔ آپ لفظی چیزوں کو لے کے آتے ہیں کہ بھائی یہاں سے اعتراض ہوا، یہاں سے اعتراض ہوا، یہاں سے اعتراض۔ میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں وہ بھائی یہ مناسک حج آپ کہہ رہے جی تو میں نے بتا لے دیا کر آپ کو سر، جی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پتھر مارنا مناسک حج نہیں ہے، بتائیں۔ خروج کے باب ہے، خروج کے باب میں اللہ کہتا ہے ہمیں 3 مرتبہ ہر سال تم میرے حضور تہوار منانے کے لیے آؤ گے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو دین ابراہیمی میں ہے یہ چیز، تو آپ تو یہ آپ کے یہاں موجود ہے، تو ہمارے یہاں سر جی میری بات سنیں، یار ہمارے تو میں یہاں نے سمجھنا نہیں ہے، سمجھنا میرا حق نہیں ہے، سمجھے سر؟ تو میں سمجھ رہا ہوں۔ اوکے، میرے بیچ میں نہ بولے، میں جب بول رہا ہوں تو آپ کا نام نہ کیا کریں نا، مجھے بولنے دیا کریں۔ چلے چلے سمجھ رہے ہیں، ہم نے سمجھا دیا، آگے سوال کر۔ کہاں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں اس کو پتھر مارتے ہو، اس کا کوئی فائدہ ہے کہ یا تو بولو جی کہ دیکھو 30 لاکھ بندوں نے اس کو پتھر مارے، اب دنیا میں کرپشن ختم ہو گئی ہے، دودھ خالص مل رہا ہے، دوائیاں خالص مل ڈیبیٹ رہی کو ہیں، کنکریوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک گھنٹہ کنکریوں کی بات ہی کر رہا ہوں نا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، اور ڈیبیٹ اگر کو۔ تو اس سے واقعی فائدہ ہوتا تو ہم سیدھا مزائل مارے، چھوٹے چھوٹے پتھر کیوں مارنے، مزائل مارے اس پہ، پھر کیسے وہ بلڈنگ ٹوٹ جائے گی، وہ گر جائے گی، پھر دوسری بنانی پڑے گی۔ تو پھر فائدہ کیا، پتھر مارنے کا فائدہ کیا، مجھے یہ بتائیں۔ آج کل تو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، ایٹم بم بھی مار دیں، ہمارے پاس پڑے ہوئے اور کسی کام آ رہے ہیں پاکستان میں جو بنے ہوئے ہیں، میں مارو ابلیس کا ایک ہی دفعہ۔ ابراہیمی میں کچھ شاعر ایسے ہیں، آپ کی بائبل تورات بھی مانتی ہے کہ وہ صرف اور صرف میٹافوریکل کی جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ہیکل کے اندر جو کاہن جو طواف کرتے ہیں، داؤد کہتا ہے جی میں تیرے مذبے کے گرد طواف کروں،
اور وہ اس میں ربی راشی کی تفسیر بھی ہے اور باقاعدہ ہے کہ اس میں مذبے کے گرد جو ہے نا کاہن طواف بھی کرتے تھے. آپ کی مشنا جو مجھے پتا ہے. ایک منٹ بعد بات کرنے دیں ہمیں. ایک چیز میٹافوریکلی سمبولیکل عبادات ہیں, یہ سمبولیکل عبادات ہیں, ٹھیک ہے, وہ کرتے ہیں اور یہ دین ابراہیمی کا تسلسل ہے. آپ لوگ بیچ میں جو ہے نا رومیوں کی طرف ڈائیورٹ. اب مجھے بتا دیں, یہ آپ نے یہودیوں کی بات کوٹ کر دی, کیا اس کا بتا دیں, سنیں نا یار, بتا دیں یہودی تسلسل کے ساتھ وہ کر رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں, اللہ نے وہ تہس نہس کر دیا, ختم کر تو پھر آپ اپنا بتائیں. اچھا آپ اپنا بتائیں, اپنا بتائیں مجھے کہ یہ جو کنکریاں مارتے ہیں اللہ سوال ہے. سر آپ بولے, آپ کا فورم ہے, آپ کو آزادی ہے, میں بولا میں نے, آپ نے بیچ میں کلام کر دینا, سوال کریں. یہی سوال رکھنا ہے یعنی اس کا جواب نہیں. میں نے دے دیا آپ کو جواب سر. میں نے کہا ہے کہ ہمارے مناسک وہاں جا کے ادا ہوں گے, یہاں سے بیٹھے بیٹھے ادا نہیں ہوں گے. یار ہوتے ہیں, میرا انکار نہیں ہے, مانتا ہوں. میں نے وہ کتاب پڑھی مناسک حج, مجھے پتہ جاتے ہیں ٹی وی پہ بڑے بڑے لیکچر آتے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس سے فائدہ کیا ہوا پتھر مارنے سے؟ یکجہتی ہے نا سر, پورے دنیا وہاں جمع ہوتی ہے, اس نام ہے ساری کنٹریاں, جتنے بھی کنٹریز کے ملک ممالک کے جو باشندے جاتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, بزنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ساری فوائد ہے نا حج میں. یہ بات سمجھ آئی آپ کی کہ بزنس ہے, بزنس اس کا ایک جز ہے نا, ٹھیک ہے نا, آپ کا بیان آ گیا کہ بزنس ہے. مین چیز کیا ہے, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بزنس اس کا ایک پارٹ ہے گا, ٹھیک ہے نا. یہاں سے فلائٹ جاتی ہے, دیکھیں جو بات سمجھ میں اب آپ نے سمجھائی نا کہ بزنس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے پتے کی آپ بات لے لیجیے, کوئی بات نہیں. دیکھیں جو بات میری سمجھ میں آئی میں نے مان لی کہ ٹھیک ہے کہ بزنس ہو رہا ہے. مادی انسان جو ہے نا, مادی انسان مادی باتوں میں دلچسپی رکھتا ہے, روحانی انسان روحانی باتیں لے لیتا ہے. ابھی میرے سوال جو ہے نا ابھی رہتے ہیں, 7واں سوال, کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آب زمزم کا چشمہ ہے, یہ پانی جو نکلا, چشمے کا پانی تو آج خود نکلتا ہے نا, تو یہ معجزہ ہی ہے نا. پھر کیا سوال کیا ہے؟ آب زمزم کا جو پانی نکلتا ہے یہ معجزانہ طور پر نکلا ہے, اور آج بھی معجزانہ طور پہ نکل رہا ہے چشمہ جو ہے. ان سے سوال ہے نا, آپ کو ایک دفعہ اجازت دے دی ہے, لکھوں گا نا آپ کے پاس, سوال کیا ہے؟ کر دیا نا سوال کہ آب زمزم کا جو پانی ہے یہ نکلتا ہے, ظاہر ہے چشمہ تو معجزانہ ہی نکلتا ہے, تو معجزانہ طور پہ نکل رہا نا. تو بتائیں کیا بات ہے اس میں, اس میں مطلب سوال کیا ہے؟ ہاں اگلا سوال کریں. نہیں وہ بولیں پہلے, اصل بندہ چپ ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ سوال کیا پوچھ رہے ہیں اس میں, مجھے وہ ہمیں سمجھانا سوال کیا کرنا ہے آپ نے, کہ یہ معجزہ ہے نہیں ہے یہ کہہ رہے. تو خدا نے انہیں ان کی رہنمائی کی کہ آپ دیکھیں بائبل مقدس کو قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں یہ پتہ چلتا ہے روایات کے روح سے کہ ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے جاتے ہیں, اور ہاجرہ ان سے کہتی ہے کہ آپ ہمیں خدا کے سپرد کر کے جا رہے ہیں یا جو ہے نا ایسی, تو انہوں نے کہا میں خدا کے حکم سے میں تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. جب وہ آخر میں بچے کو وہاں, چھوٹے بچے کو وہاں پر ہمیں بلکتا ہوا چھوڑ دیتی ہیں, تو پھر خدا ان کے پانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے گا. ایسے ہی ہے بس, یہ چیزیں ساری سمپل ہے, کوئی اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات تو نہیں ہے. نہیں میرا سوال یہ ہے بے آب ہو گیا سر جی, بے آب ہو گیا. بات اصل میں یہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے, ابراہیم کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آ رہا ہوں جو کیا ہے غیر عزیز ذرا ہے. یار آپ یا قرآن مجید بول رہے ہیں یا فرقان مجید بول رہے ہیں. یار ایک تو پاکستان کا مسئلہ یہ مجھے بولنے نہیں میرا اس پہ سوال آ جائے گا کہ فرقان کا مطلب بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں بادری صاحب, ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آ رہا ہوں جو کیا ہے غیر عزیز ذرا آئے گا, ٹھیک ہے. اس بے آب و گیا جگہ پہ اللہ رب العزت پانی کا چشمہ ہاجرہ کو مہیا کرتا ہے, ان کی رہنمائی کرتا ہے گا. اس کو آپ معجزہ کہتے ہیں, معجزہ کہہ لیں, معجزہ. ٹھیک, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل وہ پانی موٹر سے نکل رہا ہے, تو کیا ہوا موٹر سے نکل رہا ہے, تو پھر معجزہ چشمہ تو نہ ہوا نا. سر جدید دور میں, سر میری بات ہے, جدید دور کے اندر جو وسائل بروئے کار لائے جا رہا ہے اس میں کون سا مطلب ہم کو اس کے مخالف ہے سائنس کے کیا کہ موٹر سے کیوں نکل رہا ہے, تو پھر چشمہ تو نہ ہوا نا. تو چشمہ سر پہلے جا کے لوگ کھڑے ہو جائیں, جا کے نہانا شروع کر دیں گندگی میں, وہ پانی پیتے ہیں, اب کھلا ہوا ہوگا اگر تو جو لوگ جائیں گے نہائیں گے, لازمی موٹر سے پانی نکالنے کا جدید ٹیکنالوجی. انہیں اعتراض اس بات پر ہے کہ جی وہ موٹر سے کیوں نکال رہے ہیں, وہ ڈول سے کیوں نکال رہے ہیں. سر جدید دور آ چکا ہے, چشمے کا پانی نہ ڈول سے نکال سکتے, خود بخود بہتا ہے. آپ مان گئے نا, آپ یہ کہنا ہے خود بخود بہتا ہے. سر جی میری بات سنیں, وہ جو جگہ ہے اللہ رب العزت نے وہ عام ہے,
ٹھیک ہے، وہ کنواں ہے، وہ جگہ ہے، وہ جو بھی اس کو وہ مقام ہے گا. اب جدید دور آ چکے، اب وہاں پر یہ نہیں کہ آپ نے ہاجرہ نے اسماعیل کے لیے تھوڑا سا پانی نکال لیا، اب چاہیے لاکھوں لوگوں کے لیے پانی آب زمزم. جی تو اس کی ضرورت کے مطابق یہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں آپ کا کوئی یار آپ سمپل بتا دیں کہ آپ موٹر سے نکلتا ہے، نکلتا ہے. ٹھیک ہے، موٹر سے نکلتا ہے نا. ہاں چلو ٹھیک. یہ بتائیں کہ حجر اسود شروع میں سفید تھا، اور جب یہ سفید تھا باحوالہ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2733، تو جب یہ سفید تھا تو پھر اس کو حجر اسود کیوں کہتے ہیں؟ اس کو تو سفید پتھر کہنا چاہیے تھا. حدیث بتائیے گا. صحیح ابن خزیمہ اور بھی ہیں، خزیمہ نمبر 2733. نکال لیجیے حدیث. وہ جب اسود کہتے ہیں جب کالا ہے. او بھائی اور بھی 20 جگہ پہ لکھا کہ یہ سفید تھا پہلے. جی ہاں دیکھیں بھائی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو، میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو بڑے بڑے اعتراضات لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور مطلب یہ کہ میں اس کے اوپر جو تیاری کر کر آیا تھا میں نے کہا کہ آپ کے ان کے اوپر جو میں جوابات دوں گا، لیکن آپ یقین کریں وہی سطحی سوالات، وہی آپ سطحی جواب سر ہی مجھے دے 2 دیں. منٹ میں جو بولوں اس میں آپ کلام نہ کیجیے نا. میں جی آپ کو 2 منٹ پورے دے رہا ہوں کہ آپ کلام کریں، میں سوال میں آپ کو نہیں ٹوک رہا ہوں. حدیث نکال کے دیجیے. یہ تبرانی کی ہے، ہر چمٹنے جانے میں روشنی اس کو خطا و ذنوب نے سفید کو کالا کر دیا. تبری کا حوالہ ہے نا، انہوں نے کہا خزیمہ کے اندر حدیث ہے. چلو یار وہاں سے مل گیا، اس کا مطلب ہے تو صحیح بات نا. اچھا، حجر اسود نے زمانہ قدیم میں سفید رنگ رکھا مگر لوگوں کے گناہوں، ہاتھ لگانے اور چومنے کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے سیاہ ہو گیا ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے. جی کیا اعتراض ہے اس میں؟ سوال کیا ہے؟ بھائی حجر اسود کیوں کہتے ہیں اس کو؟ حجر اسود اس لیے کہ کالا ہے یہ. پہلے تو سفید تھا. تو سر جی اب تو اس وقت سیاہ ہو چکا نا لوگ. کیسے دیکھیں سیاہ میری ہو بات گیا؟ سنیں، میری بات سنیں. قرآن مجید کے اوپر کالا غلاف کیوں ہے، سفید غلاف کیوں نہیں ہے، پیلا کیوں نہیں ہے، نیلا کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال نہیں ہوتا نا کہ قرآن مجید کے اوپر خانہ کعبہ کے اوپر کالا غلاف کیوں ہے گا، سفید غلاف کی. آپ کا سوال اس طرح کا آئے گا. حجر اسود کو اس وقت حجر اسود اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حجر مانے پتھر ہے، اسود مانے کالا آئے گا. ہاں وہ ٹھیک ہے؟ چوسنے والا جو آپ نے جی ہاں. بخاری کا حوال، وہ کیا حدیث دوبارہ پڑھ دیں. مسلم کی حدیث تھی ایک مرضی. حجر اسود نے زمانہ قدیم میں سفید رنگ رکھا مگر لوگوں کے گناہوں، ہاتھ لگانے اور چومنے کی وجہ سے کالا ہو گیا. ٹھیک ہے، گناہوں کی وجہ سے ہوا نا. جی اس کا جی. مطلب گناہ چوس چوس کے کالا ہوا. جی یہی ہے جی. نا. پھر اچھا ٹھیک ہے. اگلا سوال پھر میرا یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو ان کے ہاتھ آیا، یہ تو زمانہ قدیم سے ہے نا، زمانہ جاہلیت سے تھا، تو جب مسلمانوں کو ملا تو اس وقت بھی سفید تھا یا اس وقت کالا ہو چکا تھا؟ جی سر یہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ سفید تھا کالا ہو چکا تھا، یہ مجھے نہیں معلوم. اگر آپ کے پاس کوئی تاریخی ریفرنس ہے تو مجھے دے دیں. یہ سوال اعتقادات میں سے نہیں ہے کہ ایمانیات میں سے نہیں کہ مجھے اس کا علم ہونا میرے ضروری ہے. علم کے مطابق تو ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو اس پتھر کا کنٹروورسی کھڑی ہو گئی تھی کہ کون سا قبیلہ اس کو واپس رکھے گا. آپ نے سوال کیا سیاہ سفید کے بارے میں اسی کا بتا رہا جی ہوں. جی. تو اس وقت بھی اس کا نام حجر اسود ہی تھا. جی ہاں تو سیاہ ہی ہوگا وہ. ہاں یہی بات، ٹھیک ہے. سیاہ ہوگا. اچھا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ سیاہ تھا، سیاہ ہو گیا گناہ چوس چوس کے، اور جب آپ کو ملا تو کالا ہی ملا. تو یہ تو گناہ چوسے اس نے بت پرست لوگوں کے، ایسے ہی ہے نا. تو آپ کو تو کالا ہی ملا نا، تو یہ تو ایکسپائر ہو گیا. پھر اس کو دوبارہ یا تو وائٹ کرانا چاہیے یا نیا لگانا چاہیے. سر ایکسپائر ہو گیا نا یہ تو. میں آپ کو عرض کرتا ہوں سر، دیکھیں ہمارے پاس حجر اسود سمیت ابراہیمی دین مکمل کا مکمل فزیکلی جسمانی طور پر الحمدللہ موجود ہے. پوروں کا پورا دین حجر اسود بھی موجود ہے، مقام ابراہیم بھی موجود ہے، صفا مروہ بھی موجود ہے، تمام کے تمام موجود ہے. حجر اسود بھی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے گا. ٹھیک ہے، پریشانی سر ہمیں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دوبارہ پتھر لے کر آئے جو چٹا پتھر ہو، سفید پتھر ہو،
ہم دوبارہ سے جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ وہاں پر علامات دوبارہ سے نصب کریں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ کے اختیار میں یہ چیزیں، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اگر، ٹھیک ہے۔ آمین۔ طبری، ابن کثیر، امام بخاری، ان تمام میں کیا ہے کہ پتھر سفید تھا، ہزاروں سال میں تدریجی طور پر کالا ہوا، یہ انسان کے لمس اور چومنے کی وجہ سے ہوا، نہ کہ شیطانی یا گناہی اثر سے، ٹھیک ہے۔ یہ تو تشریح ہے نا، تو آپ اپنی تشریح پیش کر دیں۔ اب میں نے تو ہم کہا تو کہ اپنے گناہ علماء کی- چوس کے آپ نے بخاری کی حدیث سر میں نے تو آپ مجھے کو سنائی۔ کہا ہے کہ انسان کے لمس اور چومنے کی وجہ سے ہوا، نہ کہ شیطانی یا گناہی اثر کی وجہ سے، یہ علماء کا۔ آپ پہلی حدیث آپ نے بیان کی نا تو پھر تو اختلاف ہو گیا، پھر اچھا، تو کنفیوژن ہو میں گیا۔ آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں سر، آپ پوائنٹ کو سمجھیں میں کیا کہنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو الحمدللہ حجر اسود موجود ہے گا، ٹھیک ہے۔ آپ وہ پیتل کا ہمیں سانپ دکھائیں، میری بات سنیں نا سر جی، آپ پیتل کا وہ سانپ دکھائیں جہاں سے لوگوں کو شفا ملا کرتی تھی، ہے آپ کے پاس وہ سانپ؟ وہ نہیں ہے، وہ خیالی ایک بات تھی، ٹھیک ہے، جو موسیٰ سے آپ نے منسوخ کر دی، وہ آپ ہمیں دکھا دیں۔ آپ ہمیں وہ دکھائیں، آپ ہمیں مجھے 2 منٹ بولیں گے، میرا ٹائم ہے، آپ اتنے اتاولے پتہ نہیں کیوں ہو رہے ہیں، آج سمجھ نہیں آ رہا ہمیں۔ آمین۔ تو آپ ہمیں وہ دکھائیں تابوت، اور اس کے اوپر جو کروبی تھے 2، ٹھیک ہے، وہ، اور جہاں پر 2 کروبیوں کو بارے میں کہا گیا کہ یہ جو 2 کروبی ہیں، یہ جو 2 فرشتے بنائے گئے ہیں سنہری چلے رنگ آ کے۔ گیا سوال آپ کا۔ سر میں 2 منٹ میں گیتا سناؤں، میرا ٹائم ہے نا سر، یہ ہر ایک کے دونوں پروں کو پھیلائے، تابوت کے دونوں سر پر ان کو رکھا جائے، کروبی کے پروں ایک دوسرے سے ملے ہوں، تابوت کے اوپر ہونے چاہیے، اور خدا کہتا ہے کہ میں تابوت کے اوپر تجھ سے بات کروں۔ وہ سر ہمیں تابوت دکھائیں، وہ کہا تابوت ہے، یہ آپ کا وہ سوال ہمیں کروبی نہیں، مجھے 2 منٹ تو بولنے دینا سر، یہ آپ اتنی لمبی تشریح کرتے ہیں گے۔ آپ ہمیں وہ کروبی دکھائیں، آپ ہمیں وہ تابوت دکھائیں، آپ ہمیں وہ مقامات دکھائیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں جی ہمارے پاس حجر اسود بھی سیو ہے گا الحمدللہ، ہمارے پاس خانہ کعبہ بھی موجود ہے، ہمارے پاس مروہ بھی موجود ہے۔ آپ اپنا موریہ ثابت نہیں کر سکتے بائبل مقدس کو، ٹھیک ہے۔ آپ ہمیں بیر صبا وہاں سے بائبل سے ثابت نہیں کر سکتے، بیر صبا کا بیابان آپ ہمیں وہاں سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں گے، آپ ہمیں موریہ کا پہاڑ وہاں سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو الحمدللہ صفا مروہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ حجر اسود جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، ہم یہ بھی آپ کو ثابت کر سکتے ہیں کہ بیر صبا کہاں پر ہے، ہم تمام مقامات آپ کو نشاندہی کر سکتے ہیں گے۔ آپ ہمیں دکھائیں وہ پیتل کا سانپ کہاں آئے گا، آپ ہمیں دکھائیں تابوت اور کروبی جو ہے جن کی پرستش کی جاتی تھی یا خدا کی حضوری کی علامت تھی، آپ ہمیں وہ دکھائیں نکال کے۔ چلیں میں اب آپ کو بتاؤں، آپ ایک تو میرا سوال بھول گئے کہ میرا سوال کیا تھا۔ جہاں تک وہ پیتل کے سانپ والی بات ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ بچ جاتے تھے، اس کو سلیب نے، کراس نے ریپلیس کر دیا۔ اب ہمیں اس پیتل والے سانپ کی ضرورت نہیں ہے، 20 اور چیزیں تھیں جو اس کا پیش خیمہ تھی، اصل چیز آ گئی ہے، وہ سلیب ہے۔ عہد کے صندوق کی جو بات ہے، اس کو ہیکل میں وہ تھا، اس کو چرچ نے ریپلیس کر دیا، تو چرچ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ نے خود ہی کہہ دیا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے حاضر ہوں گے میں ان کے درمیان۔ اب یہی بات میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ تو آپ نے آپ کے اپنے خلاف آپ نے کیس کو اور پکا کر لیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سلیب آ گئی ہے اس کی جگہ پہ، ٹھیک ہے نا، تو کیا یہ کالے پتھر کی جگہ وائٹ پتھر دوبارہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ گناہ چوس سکے؟ یہ میرا سوال تھا آپ سے۔ وہ مشرکانہ مذہب ہے نا سر، میری بات سنیں، بات پتہ کیا ہے کہ دیکھیں، آپ نے حجر اسود کے بارے میں کہا نیا پتھر لے کر آؤ، ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ ایکسپائر ہو گیا۔ اب مجھے 2 منٹ نہیں بولے، میں آپ کے 2 منٹ میں نہیں بولا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ خدا نے استثناء کی کتاب 12واں باب اس کی 2 ورس میں لکھا ہے کہ اونچی پہاڑیوں پر معبد آپ نے نہیں بنانا۔ آپ نے ٹیمپل کہاں پہ بنایا؟ اونچے مقام پر، ٹھیک میں ہے، نے بنایا، بنی اسرائیل نے بنایا۔ آپ پر اعتراض آتا ہے نا، ہم پر اعتراض نہیں آتا کیونکہ ہمارا اونچے مقام پر کعبہ نہیں ہے، کعبہ نشیب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ آمین۔ یوشیا نبی نے اگر اصلاحات کی وہاں پر، اور انہوں نے سارے اونچے جو معبد تھے ان کو گرا دیا وہاں پر۔ پیتل کا سانپ اس کی وہاں پر کیا، اس کو دیکھو تو شفا ملتی۔ آپ نے کہا جی اس کا متبادل کون آ کے سلیب آ گئے، یعنی آپ یسوع کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ وہاں پر یہوہ کا متبادل کون آ گیا آپ کے پاس؟ یسوع آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آمین۔ میں نے آپ سے کہا جی تابوت پر کروبی 2 موجود تھے، آپ کو حجر اسود پر اعتراض ہے، ٹھیک ہے، حجر اسود پر اعتراض ہے، لیکن آپ کو وہ کروبی نظر نہیں آ رہے جو جہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ خدا کی حضوری کی علامت دے گی، ٹھیک ہے۔ 2 وہاں پر فرشتے موجود تھے جو تابوت کے اوپر آمنے سامنے پائے جاتے تھے، اور وہ کروبی بھی کس طرح کے؟ سنہری کروبی تھے۔ اگر آپ مشرکین کے معبد کے مطالعہ کریں، جا کر مشرکین کے معبد کو چیک کریں، دیکھیں آپ، تو
ہیکل کا جو اندرونی نظام تھا، ستون تھے وہاں پر، جو سونے کے جو وہاں پر برتن رکھے ہوئے تھے، سونے کی جو وہاں پر چیزیں تھی، کروبی وغیرہ تھے، یہ سیم ٹو سیم آپ کو وہاں پر یہ چیزیں نظر آ جائیں گی. ٹھیک، 2 منٹ مجھے آپ دیں نا، میرے 2 منٹ پورے ہو نہیں ہوئے. گیا آپ کا، یہ تو آپ کا الزامی جواب ہے، سر میرے میری سوال بات کا سنیں نا، جواب نہیں. اسلام کے اندر کہیں پر بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ قربانی اور ان کے جانوروں کو جلائے جائیں. یہ مشرکین کا طریقہ تھا کہ قربانیوں کو، جانوروں کو جلاتے تھے وہ. تو اعتراض آپ کے اوپر آتا ہے کہ جی خدا کو خوشبو اس کے نسلوں کو ضرورت ہے، کہ ہم پر اعتراض لازم نہیں آتا ہے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1 کنگز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہیکل کے ستون، سونا، اور مشرکین کے اگر آپ مندر دیکھیں وہاں پر بھی ستون ملیں گے، سونا ملے گا، تزئین و آرائش ملے گی. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ استثناء کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اونچی جگہ پر جو عبادت آپ نے نہیں کرنی. آپ نے ہیکل بھی اونچی جگہ پر بنائی، اعتراض آپ کے اوپر وارد ہوتا ہے، ہم پر اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے گا. ٹھیک ہے. پھر قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہتا ہے کہ دین آج کے دن ہم نے تم پر مکمل کر دیا ہے گا. ٹھیک ہے. یعنی سنت ابراہیمی آپ تک پہنچ چکی ہے، دین مکمل آپ تک ہو چکا ہے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں جی جو حجر اسود نیا لا کر دے دو ہمارے کو. یہ سر یہ میری بات سر، یہ پوپ کا ایجاد کردہ دین نہیں کہ آپ 40 روزے اپنی مرضی سے بنا کر لے کر آ جائیں. ٹھیک ہے. یہاں سر 40 روزے آپ مجھے ثابت کر دیں یسوع نے کہا ہو کہ 40 روزے رکھنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے. یسوع نے کہا 40 روزے رکھنے، آپ وہاں سے ثابت دکھائیں. یار آپ ڈیبیٹ کر رہے ہو کہ لڑائی کر رہے ہو میرے ساتھ؟ سر میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں سر، میرا انداز اس طرح کا ہے. آپ وہاں پر سوم کی ابتدا تا انتہا ہمیں دکھا دیں بائبل مقدس میں کہ یہاں سے ابتدا کرنی ہے، سحری ہے، یہاں سے افطاری ہے. ہمارا دین الحمدللہ مکمل ہے گا. اس لیے یار میری بات سنیں. او بھائی آپ کو پتا ہمارا ٹاپک کیا آج کا؟ آپ نے پیج غلط کھول لیا. نہیں سر دین مکمل ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں. اچھا چلے لے کر آ جاؤ. او بھائی دین مکمل ہو گیا تو اس میں اگر کوئی چیز ایکسپائر ہوگی تو اس کو ایکسپائر کو چلاتے جانا. یہ رنگ تھا جب یہ اوریجنل میں یہ رنگ تھا. ہاں حجر اسود میں کسی کو موقع نہ ملے دور سے بھی چوم کو اشارہ کر سکتے ہیں، بس اتنا بھی کافی ہے. دیکھیں ان کے پاس سوال نہیں ہے کوئی. نیکسٹ سوال میرے پاس ہے، لیکن آپ اپنی ڈائری کے جو نا پیج پہ نشان لگا لیں. سر آپ ریلیونٹ سوال کا جواب دیں. آپ اپنا دین ابراہیمی چلیں اگلا سوال میرا. مناظرہ آپ کا ہے. اچھا یہ جو ثابت کر دیں، آپ کہتے ہیں اپنا ختنہ ثابت کر دیں سر، آپ اپنی سلیب ثابت کر دیں، آپ اپنا کفارہ ثابت کر دیں دین ابراہیمی سے. ختنہ کیا مطلب ثابت کر دو؟ دین ابراہیمی سے کہ آپ کا تعلق دین ابراہیمی سے ہے. کیا ڈیبیٹ آپ کی ہے؟ میں نے یہ دعویٰ کیا؟ کیا نہیں دین ابراہیمی پہ ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے نا. ہمارا سنیں مکہ جو ہے ہمارا جو بھی ہے نا وہ یسوع مسیح سے ہے. دین ابراہیمی سے نہیں ہے. چلے سنیں. صحیح کہہ رہے ہیں. نوٹ کیجیے گا اہم بات ہے. چلیں جی. کیا وہ ڈیمی کوڈ کیا وہ؟ نہیں دین اچھا ابراہیمی سے نہیں ہے. سنیں حج زمانہ جاہلیت کی رسم تھی، اور جو جاہلیت والے تھے ان کے تو اور بھی تھے. یہ حج کی جگہ ایک نہیں تھی، خانہ کعبہ ایک نہیں تھا. یہ تو 6-7 سے، بلکہ ابن کثیر کے اندر تو اس نے 21 کعبوں کا ذکر کیا. 7-8 کے تو نام لکھے ہوئے ہیں. کعبہ یمانیہ، کعبہ شامیہ، اور بھی 7 اور بت کدے تھے. ان کعبوں میں بھی مناسک حج تھے، وہ اسی طرح سال میں ایک دفعہ حج کرتے تھے. تو کیا اس کا مطلب وہ بھی کوئی نہ کوئی پتھر رکھ کے اس کے گرد 7 چکر لگاتے تھے؟ ان لوگوں کی، مشرکین کی ایسے پتھروں سے کیا توقعات تھی؟ جی بالکل آپ کی طرح وہ چکر لگاتے تھے. جی ہو گیا. ہاں بڑی پائر صاحب پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ ظاہری مشابہت جو تھی نا، ظاہری مشابہت وہ ہیکل کے اندر بھی ہے، میں نے آپ کو بھی بتایا، اور مشرکین کے معبد میں بھی ہے. مشرکین کے معبد بھی اونچے مقامات پر تھے، اور بائبل میں صاف طور پر ان کو منع کیا گیا استثناء کی کتاب میں کہ آپ نے اونچے پر معبد نہیں بنانا ہے، پہاڑیوں پر معبد نہیں بنایا. یوسیہ نبی نے باقاعدہ آ کے اصلاحات کی سارے اونچے کے مقامات کو، کیونکہ وہاں پر مشرکین کے معبد، لیکن خود ہیکل جو ہے وہاں پر اونچے پہ بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی جاہلیت کی رسم تھی اور وہاں پر 21 کعبے تھے، تو بھائی وہاں پر بھی 21 سے زیادہ کیا، وہاں پر سینکڑوں معبد تھے اونچے کے اوپر تھے، لیکن ایک خدا کی عبادت کہاں کی جا رہی تھی؟ ہیکل کے اندر کی جا رہی تھی. یار میرا سوال سر میں 2 منٹ مجھے بولنے دیں، آپ مجھے اس میں نہ ٹوکیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا
آپ نے کہا کہ جی وہاں پر ایک کعبہ نہیں، وہاں پر 21 کعبے تھے، ٹھیک ہے سر، مرکزی جو تھا نا، مرکزی عبادت گاہ صرف ایک تھی، وہ ایک ہی اللہ تھا، ایک ہی اللہ وہاں پر مرکزی تھا، جو اس خطے کے اندر جو ہے مرکزی عبادت گاہ تھی، صرف خانہ کعبہ تھی. اس کے علاوہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا تھا معبد، وہاں پر ہر قبیلے کا تھا. ہاں بالکل تھا سر. اسلام نے تو آپ اگر 21 تھے، مجھے بولنے نہیں دیتے نا، 21 تھے تو اس میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حضرت ابراہیم میں آپ والا؟ کو ایکسپلین کر رہا ہوں نا سر جی، میں آپ کو وہی تو وضاحت کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حجاز سے شرک کو خاتمہ کیا، شرک کا خاتمہ کر کے آپ نے ایک دین کو لے کر آئے. ٹھیک ہے 2 منٹ مجھے آپ دیجیے گا، مہربانی کیجیے گا، نہ بولیے گا. ہاں میں نوٹ کریں سر. دیکھیں میمونائٹس، میں اپنی طرف سے نہیں بولوں گا نا کہ آپ پھر بولیں گے جی یہ تو آپ اپنی طرف سے بات کریں. میمونائٹس کتاب کا نام ہے گائیڈ فار دا پریولیجڈ، عربی میں اس کتاب کا نام ہے دلالت الحائرین. اس میں میمونائٹس کہتا ہے دا اسماعیلیٹس آر نوٹ آئیڈلٹرس ایٹ آل. آئیڈلٹری ہیز لانگ سنس بین ریمووڈ فرام دیئر ماؤتھس اینڈ ہارٹس. دے بلیو ان دا یونٹی آف گاڈ ان اے پراپر مینر. ٹھیک ہے. دوسرا حوالہ ربی ابراہیم گائیگر کا حوالہ آئے گا، اس میں وہ کہتا ہے دا عربس derived their descent from Ishmael, and with this descent there was connected the consciousness of a pure monotheistic tradition inherited from Abraham. ٹھیک ہے. تو میرے بھائی گائیگر اور میمونائٹس، ان 2 حوالوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شرک تھا وہ ان کے منہ سے اور ان کے دلوں سے الحمدللہ اسماعیلیوں کے محمد رسول اللہ نے آگے ختم کر دیا. میمونائٹس کے حوالے سے ہمیں بات پتہ چلی ہے گی. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیسے پتہ چلا یہ وہاں پر ایک جو ہے وہ معبود برحق ایک تھا، یا ایک ہی جو ہے کعبہ تھا جو درست کعبہ تھا. یہ میمونائٹس کے حوالہ یہودی ربی اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ الحمدللہ محمد رسول اللہ نے اس خطے میں سے آ کر تمام بتوں کو ختم کر کے ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کو رائج کیا ہے. یہ آپ کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کا اعلان کیا ہے گا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، خدا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے یہ بات کی کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ جو ہے خدا جو وہ کون ہے، وہ عیسیٰ بن مریم ہے. تو قرآن نے آگے اس کی نفی کر دی، کہا کہ ایسے لوگ جو ہے دائرہ اسلام میں نہیں ہیں، ایسے لوگ ملت ابراہیمی کے اندر نہیں ہیں گے. لہٰذا آپ نے اگر کہا کہ جی دیکھیں اسلام بھی آپ کا ٹھیک نہیں ہے گا، سر آپ اپنے دامن میں دیکھیں، آپ یسوع کی عبادت کرتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ ہمارے قابل احترام ہیں. لیکن اسلام کے بارے میں الحمدللہ خود ہمارا مخالف اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ شرک جو ہے شرک ہمارے منہ سے اور ہمارے دلوں سے الحمدللہ ختم ہو چکا ہے. جی سر. کیسے ختم ہو گیا؟ پتھر تو آپ نے بیچ میں رکھا ہوا، یعنی جو پتھر پسند نہیں تھے وہ توڑ دیے، جو پسند تھا وہ رکھ لیا. سوال کیا ہے؟ یہ سوال ہی ہے نا کون کرتا ہے؟ سر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں کہ ایک پتھر رکھ لیا باقی توڑ دیے، اس کو بھی توڑ دیتے. پادری صاحب میں نے آپ کو اس کیا کو کہا ہے؟ کیوں رکھا؟ اس کے اندر کیا ایسی خاص بات جو تھی؟ عمل رنگ تو اس کا بدل گیا ہوا تھا، ایکسپائر تھا، وہ رکھ لیا. سر ازرو بائبل، ازرو قرآن، جو عمل ایک ذات کے لیے کی جائے نا وہ شرک نہیں ہوتا ہے. سنیں میری بات سنیں، عمل میں مشابہت ہے. ٹھیک ہے. عمل میں مشابہت ہے، عمل میں مشابہت ہے. بائبل کے اندر بھی ہے نا، اسلام میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی تو بائبل کی بات سر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، میری عمل میں مشابہت ہے. لیکن کیا ہے وہاں پر آپ کس کے، آپ لات منات عزا سب کے لیے آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے وہی عمل ایک خدا کے لیے بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہی عمل باقی معبودوں کے لیے بھی ہو رہا ہے، وہی عمل جو ایک خدا کے لیے بھی ہو رہا ہے. میں نے آپ کو اتنی بڑی مثال دی کہ اونچے پر پہاڑیوں پر جو ہے معبد بنانے سے منع کیا گیا، حالانکہ ہیکل بھی اونچے پر موجود تھی وہاں پر. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ وہاں پر ایک خدا کی عبادت ہو رہی تھی لہٰذا ہمیں ہیکل قابل قبول ہے. الحمدللہ انبیاء کا دین وہاں سے چلا ہے گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی خود خانہ کعبہ جو تھا وہاں پر آس پاس جو ہے قبائل میں 360 بت تھے، تو وہ لا کر انہیں ایک خانہ کعبہ کے اندر کیوں لا کے رکھے ہیں گے؟ وہ تو کسی اور جگہ اس کو ڈائیورٹ کر دیتے، کہیں اور منتقل کر دیتے. خانہ کعبہ میں رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ ان کی مرکزی عبادت گاہ تھی. اسی لیے آپ دیکھیں جب قرآن مجید کی سورہ انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی کوثر، تو انہوں نے خانہ کعبہ پہ لا کے اس کو ٹانگا تھا، کیونکہ تمام عرب جو تھے وہ خانہ کعبہ میں آگے جمع ہوا کرتے تھے. باقی جو 21 کعبے تھے ان میں نہیں جمع ہوتے تھے.
وہ ان میں بھی جمع ہوتے تھے بھائی، یہ آپ سر نے میں نے کیسے آپ کہہ کو دیا؟ میں نے آپ کو ابھی عرض کی گی، میں نے آپ کو ابھی عرض کی سر، باقی جو معبد تھے آپ کو کعبہ سے شاید اعتراض ہو رہا ہے، معبد جو باقی معبد تھے نا سر جی وہ، اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں بظاہر جو مسجد ہوتی ہے نا اور کلیسیا، بظاہر تو دونوں چار دیواری ہیں نا، دونوں جگہ خدا کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن ایک جگہ یسوع کی عبادت ہو رہی ہے، ایک جگہ خدا واحد کی عبادت ہو رہی ہے، فرق ہے نہیں ہے یہاں پر؟ آپ بولے یہ دونوں عبادت گائیں گی، نہیں فرق ہے سر۔ سر میری بات سنیں نا، معبد مشرکین کا ہو، معبد موحد کا ہو، دونوں میں یکسانیت ہے، اعمال بھی دونوں میں سیم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کہ ایک میں ایک خدا کی عبادت ہو رہی ہے، ایک میں کئی خداؤں کی عبادت ہو رہی ہے گی۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ سر خانے دو نمبر بات نہیں کرنی، اسی کے اندر ہم سیریس ٹاپک پہ بات کر ٹھیک رہے ہیں۔ ہے، تھینک یو۔ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا۔ خانہ کعبہ، بات نمبر 2، اچھا بات نمبر 2، ٹھیک کرے۔ خانہ کعبہ جو تھا سر جی، خانہ کعبہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے گا، باقی لات منات عزا باقی جو دیوی دیوتا تھے وہ کسی سے منسوب نہیں تھے، ان کے بارے میں قرآن نے خود کہا ہے، آپ نے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم سے منسوب ہے۔ اب حضرت ابراہیم کے بعد بنی اسرائیل سے تواتر کے ساتھ یہ ثابت کر دیں کہ یہ ابراہیم سے منسوب ہے۔ کیا چیز کس سے خانہ ثابت کریں؟ کعبہ حضرت ابراہیم سے منسوب ہے، تواتر کے ساتھ ثابت کر دیں مجھے۔ تواتر کی تعریف کیا ہے یہ؟ جس پر لوگ جھوٹ ہونا متفق ہونا محال ہو؟ نو یہ بات نہیں ہے۔ تواتر اسی کو بولتے ہیں کہ لگاتار تسلسل، وہی نا کہ ایسا تسلسل ہو جس میں انقطاع نہ ہو، اور جو ہے مطلب اسرائیلی بھی مانتے ہیں اس بات کو؟ سر اسرائیلی سے ہمارا ایک منٹ، یہودی بھی مانتے ہیں۔ اب 2 منٹ مجھے آپ حضرت دیں، ابراہیم آپ کا 2 کہہ منٹ رہے مجھے ہیں دیں۔ تو اس قوم کو نکال دیں بالکل بیچ میں۔ میں آپ کو بھی سر 2 منٹ آپ مجھے دیں گے مجھے؟ سیمسن بھائی آپ انہیں عرض کریں کہ 2 منٹ جب میں بولوں تو بیچ میں کلام نہ کیا سر کریں۔ آپ ایسے ان کو بات نہیں کرنے دے رہے، میں نوٹ کر رہا ہوں، ہاں جیسے بات کریں آپ فوراً جو ہے نا، آپ کوئی نہ کوئی اعتراض کریں، ہم وہ اصل میں ٹاپک ان کا ہے نا۔ ہاں آپ نے کہا کہ جی مجھے اسحاق یا موسیٰ یہ آپ ہمیں دکھائیں کہ وہ خانہ کعبہ سے ہمیں ان کی تاریخ آپ ہمیں ثابت کریں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ میری ڈیبیٹ شروع سے دیکھ رہے ہیں نا، مسئلہ یہ انہوں نے شروع میں نے پادری صاحب کو کہا تھا پادری صاحب میں آپ کو بائبل سے لے کے جاؤں گا، آپ نے کہا نہیں میں بائبل میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں خانہ کعبہ کہاں سے ثابت کریں؟ تواتر آپ پھر سمجھ سر لیں آپ نے کہ ابراہیم کی نسل ہے یہودی، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے مجھے کچھ ثبوت دے دیں کہ واقعی وہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم، نہیں وہ ہیکل کس کے لیے تھا؟ وہ ان کے لیے نہیں تھا، مطلب وہاں میں ہیکل ان کے لیے؟ تو ہیکل تو فرق چیز ہے نا۔ ایک منٹ نا، میں نے آپ کو کیا کہا سر جی؟ میں نے آپ کو کہا کہ جو او بھائی اس میں توریت ہے، 1200 کلومیٹر کا فرق ہے۔ جو توریت ہے، دیکھیں یہ بولنے نہیں دیں گے مجھے، توریت ہے، ہیکل ہے، یہ کس کے لیے گی؟ اسرائیلیوں کے لیے۔ ہاں آپ کو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اسرائیلیوں کے لیے ہے، ہاں۔ یہ بین الاقوامی نہیں ہے، یہ اسرائیلیوں کے لیے ہے۔ توریت جو ہے بین الاقوامی نہیں ہے۔ سر مجھے 2 منٹ تو بولنے دینا، آپ بیچ میں نہ بولیں۔ توریت جو ہے، توریت یہ بین الاقوامی نہیں ہے، یہ یہودیوں کے لیے ہے۔ ہیکل جو ہے بین الاقوامی نہیں، یہودیوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اب آپ سر جب مجھ میرے سے کو 2 منٹ پوچھتے ہیں، بولنے دیں گے تو میں جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کہوں گا نہیں ٹھیک، ٹھیک ہے؟ پھر مجھے 2 سنا منٹ جب آپ مجھ سے پوچھتے ہو یا تو مجھے شامل نہ سننے والا کرو جو ہے نا۔ تقیہ کلام ہے، آپ ان کو بات مکمل کرنے دیں، اچھا آپ آگے تقیہ نہ بولیں۔ کلام ہے، ٹھیک ہے تقیہ کلام، اب بات ہوئی نا۔ کیا بات کریں؟ میرے 2 منٹ دوبارہ شروع کر لیں۔ شروع کر لیں۔ 5 منٹ بھائی جان۔ سر بات یہ ہے، دیکھیں وہ دین جو تھا نا، دین ابراہیمی کا، وہ عنصر آپ لے کے آ رہے ہیں جس کے قرآن تائید کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اسحاق، یعقوب یہ تمام کے تمام انبیاء جو تھے اللہ کی طرف سے تھے، ٹھیک ہے؟ قرآن توریت کی تصدیق کرتا ہے، قرآن توریت کی تکذیب نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے کہ توریت جو ہے منزل من اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ وہاں سے کہہ رہے ہیں وہ کن کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے گی، جبکہ ہم جو اپنا دین آپ کو پیش کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی وہاں سے ثابت کریں کہ حج کرنے یہاں پر ہیں۔ بھائی وہ انبیاء جو تھے بنی اسرائیل کے تھے، ان کے لیے ہیکل موجود تھا وہاں پر، ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے یہاں پر۔ یہ خانہ کعبہ کس کے لیے گا؟ تمام بنی انسانیت کے لیے گا۔ تو یہ خانہ کعبہ، یہ سوال کرنا کہ جی آپ خانہ کعبہ ان کے لیے لے کر آئیں جو جن کے لیے آلریڈی ہیکل موجود ہے گا، سر یہ بیوقوفی والا سوال ہے گا۔ تو پھر تو کنٹراڈکشن آ گئی نا، کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم نے بنایا، ابراہیم سے ساری آپ اپنا مذہب ثابت کر رہے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ہیکل تھی، تو پھر تو آپ کا دعویٰ غلط ہو گیا آپ بھائی۔ لوگوں کو کتنا کنفیوز کر رہے ہیں گے۔
ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹے، ٹھیک ہے، ایک کو تو آپ مانتے نہیں ہیں گے، اسماعیل کو، ان میں کے نے تو بارے یہ میں نہیں کہا کہ سر میں نہیں مانتا۔ یار ایک تو میرے کو بیچ میں کیوں بولتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر 2 بیٹے تھے ان کے، ایک بیٹے کا نام کیا تھا اسحاق، ایک کا نام کیا تھا اسماعیل، ٹھیک ہے، باقی بھی اولاد تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ابراہیم سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم کی ایک نسل جو تھی وہ اسماعیل تھی، جو عرب کے اندر بسی آگے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا قرآن سے حوالہ، تو میں نے قرآن سے آپ کو حوالہ دیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد خانہ کعبہ میں جا کے بسی، ٹھیک ہے، اس نسل سے آگے چل کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ دوسری نسل جو چلی آپ کی وہ کہاں سے چلی؟ اسحاق تا یعقوب، پھر موسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں دکھائیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ثابت شدہ ہے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں یہ دکھائیں کہ موسیٰ نے یہاں پر آ کر کعبہ میں آ کے طواف کیا ہو، موسیٰ یا اسحاق نے یہاں کے طواف کیا، بھائی وہ ان کے لیے عبادت گاہ الگ تھی، ہمارے لیے عبادت گاہ الگ ہے گی۔ آپ دونوں چیزوں کو مکس کر رہے ہیں، پھر کہنے کنٹرڈکشن ہو گیا ہے، ایسا کنٹرڈکشن نہیں ہوتا سر جی۔ کنٹرڈکشن ہے، تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ حضرت ابراہیم نے بنائی ہے۔ یار اگر حضرت ابراہیم نے بنائی ہوتی تو حضرت ابراہیم کی اولاد سے بھی ثابت ہوتا کہیں سے۔ تو اگر آپ صرف قرآن سے ریفرنس دیتے ہیں تو یہ تو سرکولر آرگومنٹ ہے بھائی، کہ لے دے کے پھر قرآن کے اندر ہی، یہ تو کنویں کے مینڈے کی طرح آپ آرگومنٹ کر رہے ہیں نا۔ اب مجھے اسرائیلیوں کے لٹریچر سے بتا دو کہ واقعی حضرت ابراہیم نے اس کو بنایا تھا۔ یسایہ 60:10، ہاں، تیرے پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے، کس کے؟ دن رات کبھی بند نہیں ہوں گے، دن رات کبھی بند نہ ہوں گے۔ دکھا دیں آپ ہمیں بائبل میں کیا؟ ہیکل کے لیے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہیکل کے لیے آپ ثابت کریں آپ ہمیں۔ اب میں سمجھا تیرے نہیں۔ پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے، وہ دن رات کبھی بند نہ ہوں گے۔ یہ ہیکل کی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو آپ بتا دیں کس کے لیے، میں تو آپ کو بتا دوں گا خانہ کعبہ کے لیے، یسایہ کی عبارت جو ہے تاریخ انسانی میں اس کے علاوہ آپ دکھا دیں فزیکلی طور پہ، سر روحانی نہیں دکھانا یہ تو آپ نے۔ اندازہ ہے نا آپ کا۔ آپ بتا دیں کون ہے، خانہ کعبہ کا ہم تو پھر بائبل تعویل میں نہیں ذکر کریں ہی گے نہیں ہے نا۔ سر میں تعویل جب کروں گا جب آپ ثابت نہیں کریں گے، آپ متعین کر دیں کون سی جگہ ہے۔ تیرے پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے، وہ رات دن کبھی بند نہ ہوں گے۔ پورا کدھر؟ اب خاموش ہو گئے بدر سے، یہ یسایہ میں پھنس جائیں گے، جواب نہیں دیں گے۔ دیوانے بنائیں گے اور بادشاہ تیری جائیں گے، بیگانے تیری دیوانے بنائیں گے، وہ تو یہودی بناتے تھے۔ 60 میں تو 100% 60 کی 10 آپ نے بولا نا؟ 60:10 بول رہا ہے، ہاں 11 11۔ اور تیرے پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے، وہ دن رات کبھی بند نہ ہوں گے، تاکہ قوموں کی دولت۔ یہ یروشلم کی بات ہے، یہ یروشلم کی بات ہے۔ دکھا دیں نا مجھے، کہاں ہے تو یروشلم کے پھاٹک کہاں یہاں میں؟ خدا نے کیا کہا ہے بھائی؟ یروشلم کے 12 دروازے تھے بھائی، آپ دکھائیں کیا عبارت، کیا ہے کہ عبارت؟ یروشلم کی بیگانے خدمت کرتے ہیں جی۔ اچھا چلیں میری بات سنیں، وہاں ہمارا اسماعیلی جو ہے نا وہ جانور لے کر آتے تھے وہاں پر ہوتے قربانی کرنے کے لیے۔ اور مشہور تھی او بھائی میرا سوال یہ نہیں تھا۔ تجارت ہوتی ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، مطلب یہ ہے کہ تیرے پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے، ہاں۔ وہ دن رات کبھی بند نہ ہوں گے جی۔ تو یہ تواتر ثابت ہو گیا۔ نہیں ایک منٹ سنیں نا سر جی، آپ ہیکل سے ہمیں آپ سر آپ اس کا کانٹیکس پڑھیں، آپ دیکھیں، ہاں، آپ کانٹیکس پڑھیں پورا اس کا، دیکھیں تاکہ قوموں کی دولت اور ان کے بادشاہوں کو تیرے پاس لائیں، کیونکہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیری خدمت گزاری نہ کرے گی برباد ہو جائے گی، ہاں وہ قومیں بالکل ہلاک کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ قاضی صاحب مجھے دکھائیں تیرے پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے، آج تو ہیکل موجود ہی نہیں ہے گا، کیا چیز؟ آج تو ہیکل موجود ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کانٹیکس میں آ گیا ہے نا، ہاں۔ یہ پڑھ کے سنائیں۔ بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے، مکہ کی سلطنت عثمانیہ بناتی رہی ہے سالوں تحقیر کریں گے، اور وہ تیرے شہر کا نام، ایک منٹ ہے، یہ 14ویں آیت کا یروشلم کی امن بلد الامین، ہاں، معنی میں آئی ہے، اور وہ تیرا یروشلم بھی جنن یہ اچھا سنیں جی آگے لکھا، اور وہ تیرا نام خداوند کا شہر اسرائیل کے قدوس کا سیون رکھیں گے۔ تو یہ آپ یہ تو سیون کی جگہ ہے۔ ایک منٹ نا یار، یہ ورس چلیں صہیونیت کے تو آپ سارے مسلمان خلاف ہیں یار۔ آپ کو میں نے کیا کہا ہے سر، میں نے آپ کو جی جی ہاں 14ویں آیت ہے یہ، ہاں ہاں آ گیا نا سر،
وہ یہ یروشلم کی بات آپ مجھے خالی یہ بتا دیں تیرے دروازے دن رات کھلے رہیں گے ہیکل کے لیے تو بتا دیا نا پڑھ کے. تو کہاں کھلے ہوئے اس کے دروازے رات دن؟ او یار یہ الگ بات. وہ ہیکل ہی موجود نہیں. اب آپ کہہ رہے خدا کہہ رہے کہ تیرے دروازے تیرے پھاٹک ہمیشہ ہمیشہ کھلے رہیں گے, ہمیشہ کھلے رہیں گے. سر یہ آپ دیکھ لیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ دن رات کبھی بند نہ ہوں گے. اس کا مطلب یا تو یہوہ کا کلام جھوٹا ہے گا یا پھر آپ کی تفہیم میں غلطی ہے گی. یہ صہیون کی بات ہے, یروشلم کی بات ہے. تو کہاں کھلے ہوئے؟ وہ تو ہیکل ہی موجود نہیں ہے سر. یار میرا اچھا یروشلم کے بارے میں, یروشلم سر جی اس کا میرا سوال کیا تھا, میرا سوال کیا تھا؟ یروشلم کا لفظی معنی کیا ہے؟ یروشلم کا لفظی معنی کیا ہے؟ اچھا سنیں, کعبے کے دروازے کھلے ہیں. میں سر میری بات سنیں, کھلے ہیں نا کعبے کے غیر دروازے؟ قوموں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. مجھے جانے دیں گے سر, آپ مسلمان جانے دیں گے مجھے. مسلمان کے لیے نا, تو قوموں کے لیے تو نہیں کھلے نا. ایک منٹ نا سر, قوموں کے لیے تو نہیں کھلے نا, صرف مسلمان ایک جا منٹ. سکتا. اسرائیل کا جو ہیکل تھا نا ہیکل, ٹھیک ہے, اور شریعہ جو تھی نا شریعہ وہ کس کے لیے؟ یہود کے لیے تھی. ٹھیک ہے نہیں یہ سر, آپ آپ میرے کو آپ بولنے دیں نا. وہ ان کو قبول کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا یہودی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہودی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نجات پانی ہے تو آپ 7 قوانین نوح پر عمل کر لیں, آپ کے لیے کافی وافی شافی ہے. او بھائی ہیکل کے اندر تو سنیں غیر میری بات قوم کا احاطہ سر, اس کے اندر ہے. سر میری بات سنیں نا, سر میری بات سنیں. ہاں میں اس میں یہ بات صاف صاف لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی غیر قومیں اگر نجات پانا چاہتی ہیں تو 7 قوانین نوح پر عمل کر لیں, ان کے لیے کافی ہے گا. ٹھیک ہے, جبکہ ہمارا خانہ کعبہ جو ہے وہاں پر اگر کوئی قوم اور قوم اسلام قبول کرنا چاہے, ہم یہ نہیں کہتے جی آپ جو ہے نجات کے لیے آپ 7 قوانین پر عمل کر لیں, خانہ کعبہ میں آنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. الحمدللہ نجات کے لیے اگر کوئی بھی قوم آنا چاہے وہ اسلام کے لیے قبول کرنا, ہمارے دروازے کھلے ہوئیں گے. یہاں پر یہودی ہونے کی تخصیص ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے. سنیں آپ مسجد کے ممبر پہ نہیں کھڑے کہ آپ جو مرضی تقریر کرتے جائیں. میرے سوال کا جواب دیں. میرا سوال یہ تھا کہ خانہ کعبہ کا آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس کو بنایا ہے, یہ دین ابراہیمی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہودیوں سے, بنی اسرائیل سے مجھے قرآن کے علاوہ, اسلامک سورسز کے علاوہ تسلسل اور تواتر ثابت کر دیں کہ یہ انہی کی. میں نے آپ کو سر میرا سوال یہ تھا. میں آپ کو دوبارہ ایک لائن میں جواب دے دوں. دے دو, ایک لائن میں دو. صحیح ہے, بنی اسرائیل کا خانہ کعبہ سے تعلق نہیں تھا. تو پھر آپ کا دعویٰ غلط ہو گیا. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کا تعلق یہاں سے تھا, اسرائیل کا تعلق یہاں سے نہیں تھا. آپ کو اتنا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. میں یہ تو کہہ پھر رہا ہوں ہماری بات درست ثابت ہوئی نا. ہم کہتے ہیں کہ آپ اسماعیل کو مانتے نہیں ہیں نا سر جی. ہم کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل وعدے کا فرزند نہیں ہے. پھر آپ تو اس کی تصدیق کر رہے ہیں. ختم ہوگی بات. سر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل جو تھا نا, اسماعیل وہ لونڈی کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے, آپ کے دل میں یہ مسئلہ ہے گا. جب تک آپ کو کیسے پتا کہ میرے دل میں یہ مسئلہ ہے؟ جب تک سر آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کیسے پتا میرے دل میں سی ڈی اے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے سر جی. سی ڈی اے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو دل کا کیسے پتا چل گیا؟ میں تو اس کو بیٹا مانتا ہوں. لونڈی کا بیٹا. او یار ابراہیم کا بھی وہ بیٹا ہے, لیکن وعدے کا فرزند نہیں ہے. اس لیے وہ عہد کا شریک نہیں ہے, وہ نبوت میں شریک نہیں ہے, وہ وعدے کا فرزند نہیں ہے. یہ میرا کہنا ہے. جب آپ ان کے لیے وعدہ نہیں مان رہے, ٹھیک ہے, آپ مان رہے ہیں کس کے لیے؟ اسرائیلیوں کے لیے. ایسے ہی ہے بھائی. وعدہ اگر خدا کرے تو میری کیا ضرورت ہے کہ میں انکار؟ تو میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں نا سر جی, میں آپ کو بتا تو رہا ہوں. میں آپ کو, آپ مجھے عربوں کی تاریخ سے ثابت کریں گے؟ میں آپ کو مکہ کہاں سے نکال کے دوں, یہاں سے دکھاؤں. ہاں میں کہ ابراہیم علیہ السلام, میں نے آپ کو بتایا کہ موریہ کا تعلق ہمارے. چلیں آخری سوال. چاہے ادھر لے آؤں یہاں پر. کوئی وزنی سوال لے کر آئیے گا. آخری تو ایٹم بم, ہائیڈروجن بم ہوگا. کسی کو نہ چھوڑنا, نہ بھیڑ بکریاں, نہ بچے, نہ کچھ. ایسا خطرناک وار. اچھا, یہ یسوع کی عبادت کرتے رہے, وہ دین ابراہیمی ہے. ہم ایک خدا کی, ہم ایک خدا کی تعلق نہیں ہے پادری صاحب. ہم ایک خدا کی عبادت کریں. اس طرح کا تعلق نہیں ہے دین ابراہیمی سے جس طرح مسلمان ثابت کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہے. جو حضرت ابراہیم نے سچ میں کہا اس کے ہم پابند ہیں, لیکن یہ قصے کہانیوں کے ہم پابند نہیں. یہ میرا سچ میں کہا. اچھا جی, سنن ترمذی ایک حدیث ہے کہ حجر اسود اللہ کا دایاں. جی سر, حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. عامر بھائی
اور روز قیامت حجر اسود کو آنکھ اور زبان دیے جائیں گے. ہاں تو وہ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 2944. شفاعت کرے گا ہے نہیں شفاعت نہیں, چلے شفاعت بھی چلے ہے, وہ زبان دیے کہ کلام وہ بتائے گا نا کہ یہ بندہ آیا تھا, اس نے مجھے چوما ہے, اس نے یہ. ٹھیک تو 20 سال تک یہ کرامتیوں کے پاس بھی رہا, ہاں اور کرامتی اس کے ساتھ جو سلوک کرتے رہے ہیں وہ میں کیمرے میں نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے. تو کیا وہ سب بھی بتائے گا کہ 20 سال میرے ساتھ یہ ہوتا رہا؟ نہیں ایک منٹ نا سر, آپ کو کیا ہے مطلب آپ کو اشکال کیا ہے ہمیں مذہبی ہونے کے اعتبار سے؟ ٹھیک ہے, لبرل سوال تو نہیں ہے نا سر, آپ مذہبی انسان ہیں. نہیں میں مذہبی انسان. الحمدللہ. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا اعتراض ہے کہ خدا اس کو حجر اسود کو زبان کیوں دے گا؟ امکان نہیں ہے اس کا مطلب. نہیں دے گا, اس کو زبان بھی دے گا, اس کو آنکھ بھی دے گا, وہ بالکل پہچانے گا کہ یہ امکان ہے نا, ممکنہ ہے نا, مطلب امکان ہے. لیکن وہ چونکہ اسماعیل کی مذہب میں تھا تو اس لیے آپ نہیں مان رہے. آپ میرا سوال ہی نہیں سمجھ. اسحاق کی نسل میں یہ بات اگر وہاں پر پیتل کا سانپ ہوتا نا اس کو مان لیتے. بالکل ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 20 سال تک یہ اپنی اصل جگہ پر نہیں تھا, یہ کرامتیوں کے پاس تھا. ٹھیک. اور کرامتی اس پر اس کے ساتھ غلط سلوک کرتے رہے. چلے میں الفاظ کو ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا وہ. ٹھیک ہے نا. اچھا تو وہ روئے داد بھی 20 سال کی بتائے گا نا, ان بندوں کو پہچان کے وہ بتا دیں گے سر. میں تو اگر قرآن اگر وہ بیان کر سنیں, اگر وہ بیان کر دیتا تو کیا حرج ہے مطلب ہمیں؟ یار آپ بتا دیں کہ کیا بتائے گا. کیا بتائے گا؟ ہاں بتائیں کیا بتائے گا. 20 سال کی روئے داد. میری بات سنیں, جو اسے چومنے کے لیے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو اسے دیکھنے کے لیے آ رہا ہے, وہ اس کی گواہی دے گا جی یہ افراد میرے, یعنی اس میں ترغیب ہے آپ کے لیے کہ آپ جائیں اور جا کر وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کریں. 20 سال کا ریکارڈ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کو نا بھائی. اگر دے گا تو اس میں ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے, ہمیں کیا اعتراض ہے؟ یار آپ بتا دیں کہ ہاں دے گا. میں کہہ رہا ہوں اگر میں آپ کا سوال ہے ٹھیک ہے, اگر دے گا تو مجھے کیا ہے. شکریہ. ہو گیا سر, اوور. ہاں ڈیبیٹ از اوور. چلے 2 منٹ مجھے آخر میں دے دیں. نہیں اب بند ہو. چلے یار بس کریں.